अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदाए रब्बिल के बबरकत नाम से जो अर्ज़ व समा का मालिक है, जिसने आपकी और मेरी सांसों की लड़ी को परो रखा है। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन है। ख़वातीन व हज़रात, 2-3 दिनों से आपने मुसलसल बाघ के जो इश्यूज़ हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा कि पुलिस ने लोगों पर तशद्दुद किया, जो आटे की बढ़ती हुई कीमतों के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे थे। स्पेशली मैं अगर रेड़ा की बात करूँ तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तशद्दुद हुआ। अमजद इस्लाम अमजद और कामरेड तैमूर वहाँ पर शदीद ज़ख्मी हुए और बहुत सारे बाकी लोग भी ज़ख्मी हुए वहाँ पर। और जो आटे की बढ़ती हुई कीमतें थी वो ताहाल उसी स्टेज पर हैं और बाखबर ज़राए ये बता रहे हैं कि चंद ही दिनों में ये कीमतें मज़ीद 180 रुपए फी मन बढ़ा दी जाएंगी। चूँकि ये जो इश्यू है आटे की कीमतों का, ये गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर एडजस्ट नहीं कर पा रही। लेकिन भाग में आज भरपूर अंदाज में लोगों ने फिर मुजाहरा किया और लोगों ने ये कहा कि आटे की कीमतें कम होनी चाहिए। और जो गिरफ्तार लोग हैं, जो चूंकि कल से 2 आदमी रेड़ा से गिरफ्तार हैं, वो पुलिस की कस्टडी में और उनको उनकी राय का लोगों ने मुतालबा किया। लोगों की भरपूर शिरकत थी इस अवामी जो प्रोटेस्ट था उसमें। और उसके साथ साथ आज ये जो प्रोटेस्ट है इसका दायरा कार पूरे बाग के जितने छोटे बड़े शहर थे उनमें फैला हुआ आपने देखा। उसके बाद ये जो प्रोटेस्ट था इसमें इसका जो स्पेशली मैं आपको अगर इसका जिक्र करूं कि आज अरशद बिल्लू की जो बरसी थी जे के नैब के ज़ेरे इत्माम रावलाकोट में, उसमें भी इस प्रोटेस्ट के बारे में और आटे की जो कीमतें थी इन पर भरपूर अंदाज में उन्होंने इस पर बात की कि ये कम होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल ताहाल ये कीमतें वहीं पर मौजूद हैं और इसकी कीमतों की जो बढ़ती हुई सूरत हाल है, इसको मजीद मैं आपको ये बता दूं कि कीमतें मजीद आप उम्मीद मैं रखता हूं कि ना बढ़े। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर के पास समरी मौजूद है उसमें यह है कि कीमतें 180 रुपये मजीद बढ़ा दी जाएंगी। लेकिन मेरे साथ जो आज हम जिस प्रोजेक्ट पे जिस इशू पे हम बात करने जा रहे हैं वो इशू आज हमारे पास है क्वाला प्रोजेक्ट है। और मेरे पास जो मेरे मेहमान हैं सारे जेलम से मेरे साथ मौजूद हैं, मुजफ्फराबाद से मेरे साथ मौजूद हैं। हम क्वाला प्रोजेक्ट के पे बात करेंगे और क्वाला प्रोजेक्ट के साथ साथ हम वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के जो हल्का इंतखाब है वहाँ की क्या सूरत हाल है उस पर भी हम आप बात करेंगे। मैं अपने मेहमानों का आपसे तारफ़ करवा दूं। मेरे साथ मेरे जो पहले मेहमान हैं मेरे साथ ये राजा साकिब हैं। राजा साकिब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे जो दूसरे मेहमान हैं वो राजा आसिफ लतीफ़ हैं। राजा साकिब लतीफ़ हैं और दूसरे मेहमान जो हैं वो राजा आसिफ लतीफ़ हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा आसिफ। मेरे जो तीसरे मेहमान हैं साहबजादा मुबश्शिर हैं। साहबजादा मुबश्शिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद अजीज भाई कैसे हैं आप? आपकी सेहत ठीक है? शुक्र है। मेरे चौथे मेहमान हैं सरदार मोहम्मद अजीम सोदुई। अस्सलाम वालेकुम अजीम भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाहिद भाई मेरे कैसे हैं आप? पांचवें मेहमान हैं हमजा मुस्तफ़ा राजा। अस्सलाम वालेकुम हमजा भाई। वालेकुम अस्सलाम। मेरे जो छठे मेहमान होंगे वो मुझे ज्वाइन करेंगे शब्बीर, वो सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो मुझे ज्वाइन करेंगे। इस वक्त मेरे पास जो नुमाइंदगी मौजूद है मुस्लिम लीग नून की है। इस वक्त मेरे साथ पीटीआई की नुमाइंदगी है। इस वक्त मेरे साथ जो अपना सीनियर नायब सदर हैं कश्मीर पाक कश्मीर पार्टी मुजफ्फराबाद के राजा साकिब हैं। और उसके बाद ओवैस ओवैस भाई ने मुझे अभी ज्वाइन नहीं किया। ओवैस भाई मुझे ज्वाइन करेंगे। आप जम्मू कश्मीर पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के मरकजी सेक्रेटरी मालियात हैं। राजा राजा साकिब लतीफ, मैं आपसे इसलिए शुरू करूंगा कि चूंकि आपकी पार्टी भी नई है और इशू भी नया है, इसलिए आपसे शुरू इसलिए करना चाहता हूं कि जो आटे की बढ़ती हुई कीमतें हैं पुंछ डिवीजन में तो पिछले 2-3 हफ्तों से मुसलसल प्रोटेस्ट मैंने देखा है। हमारा इदारा वहां पे लाइव कवरेज भी करता रहा है कि मुसलसल लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आटे की कीमतें बढ़ रही हैं, आटा महंगा हो रहा है। इस पे लोग लगातार मुजाहरे कर रहे हैं। बल्कि बाग में जो पुरशद्दत मुजाहरे हुए वहां पे चंद लोग गिरफ्तार हैं, चंद लोग जख्मी हैं। रावलाकोट में इस तरह के मुजाहरे हुए, मीरपुर में हुए, कोटली में हुए। मुजफ्फराबाद की क्या पोजीशन है?
جی سب سے پہلے تو شاہد بھائی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے قیمتی ٹائم میں سے مجھے ٹائم دیا میری آواز دنیا تک پہنچانے کے لیے کردار ادا کیا. تو یہ جو آٹے کا ایشو ہے یہ نیا ایشو نہیں ہے, یہ تو ازل سے ہی چلا آ رہا ہے کہ جب آزاد کشمیر اور پاکستان میں الگ الگ گورنمنٹس الگ الگ ٹائم پہ ہوں گی تو اس وقت تو آپ کو یہی نتائج بھگتنے پڑیں گے, کیونکہ وفاق کو یہ کہا جاتا ہے کہ وفاق فار ایگزامپل ابھی آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہاں نون لیگ کی حکومت ہے, وہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے, تو ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ وفاق کی طرف سے فنڈ نہیں آتے, جبکہ یہاں آٹے کی ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے. اس حکومت کے پاس جو حکومت آزاد کشمیر ہے کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے کہ ہم نے کس طرح سے لوگوں کو کرنا ہے, کس طرح سے سبسڈی دینی ہے. حالانکہ ان کو دینا چاہیے, پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں ٹیکس فری زون قرار دینا چاہیے. پھر ہماری آپ اگر بجلی یوز کرتے ہیں تو ہمیں آپ فیول ایڈجسٹمنٹ کی صورت میں جو بم گراتے ہیں غریبوں پہ, تو یہ بھی ایک سراسر زیادتی ہے. تو یہ ناکام حکومت کی ناکام اسٹریٹجی کی بدولت یہ آپ کو آٹے کی مہنگی قیمت مل رہی ہے. آٹے کی مہنگی قیمت مل رہی ہے, لیکن میں اسی ایشو پہ صاحبزادہ مبشر میرے ساتھ موجود ہے. یہ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے بڑے پوٹینشیل کارکن بھی ہے. یہ مسلم لیگ نون کے صاحبزادہ مبشر میں آپ کے پاس اس لیے آ رہا ہوں کہ آٹے کی قیمتیں پہلے تو بڑھ چکی ہیں, لوگ مظاہرے کر رہے ہیں, لوگوں کی آواز تو نون لیگ کی گورنمنٹ سن نہیں رہی, اور مظاہرے ان کے یہ ہوئے کہ لوگوں کے مظاہروں کے باوجود آٹے کی قیمت 180 روپے فی من دوبارہ اور بڑھنے جا رہی ہے. کیا کہہ رہے ہیں آپ اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے اور درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل پاک اصحابہ کرام پر. میرے معززین جو بھی شرکائیں اس وقت موجود ہیں, آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت السلام علیکم. بعد السلام میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو آٹا ہے, جو کشمیر میں آٹا آتا ہے, بیسیکلی کشمیر میں جو گندم کی پروڈکشن نہیں ہے, یہ چیز ہم سب جانتے ہیں, اور پنجاب سے آٹا اور گندم لیا جاتا ہے. اس لیے اوورآل جو ہے ہمارے پاس تقریباً ایک کارخانہ ہے مظفر آباد میں, ایک مل ہے جہاں پہ آٹا تیار کیا جاتا ہے. تو آپ خود ہی سوچئے کہ جب ہمارے پاس جو فنڈز نہیں ہیں, ہمارے پاس جو ملز نہیں, کارخانے نہیں ہیں جہاں پہ ہم کچھ چیزیں تیار کر سکیں, تو آپ سوچیں کہ جب پیچھے پنجاب میں آلریڈی جو آپ کے ریٹس ہیں وہ اباؤ جائیں گے, تو کیا کشمیر میں وہ ریٹس اسی طرح مینٹین رکھے جا سکتے ہیں؟ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اگر پنجاب میں ریٹ بڑھیں گے. صاحبزادہ مبشر بھائی, میں آپ کو انٹرپٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ اویس بھائی کو بھی بہتر پتا ہوگا, اویس بھائی نے بھی مجھے جوائن کر لیا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو گندم ہے جو آزاد کشمیر گورنمنٹ پاسکو سے خریدتی ہے, یہ سال بھر کی گندم ایک دفعہ خریدی جاتی ہے, ایک دفعہ اس کا معاہدہ ان کے ساتھ کیا جاتا ہے اور ایک دفعہ یہ خریدی جاتی ہے. اس کی قیمتوں میں جو اتار چڑھاؤ ہے یہ سال کے درمیان میں یا سال کے شروع میں صرف ایک دفعہ یہ متعین ہو جاتا ہے, اس کے بعد بار بار نہیں ہوتا. اویس بھائی, آپ چونکہ جے کے پی ایس ایف سے ہیں, آپ کو اس بارے میں تجربہ ہوگا, کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ ہم آٹے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ آٹے کی جو بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں, آٹا مسلسل بڑھ رہا ہے, مہنگائی زیادہ ہو رہی ہے. آزاد کشمیر میں پچھلے ہفتے میں آٹے کی قیمت بڑھی تھی, اور ایک اور سمری اس وقت گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کے پاس موجود ہے کہ 180 روپے فی من آٹا پھر بڑھا دیا جائے. کیا خیال ہے اس بارے میں آپ کا؟ کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جناب آج لائیو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی. تو باقی اپنا عظیم بھائی بات یہ کہ آٹے کی بات ہے, آٹا تو پورے پاکستان کے اندر جو ہے اس وقت مہنگا ہے. تو اس وقت بات یہ ہے کہ ہمارے آزاد کشمیر کا جو المیہ ہے, ہمارے آزاد کشمیر کی جو گورنمنٹ ہے, تو گورنمنٹ کا مجھے نہیں پتہ ہے کہ کیوں آٹا انہوں نے آزاد کشمیر میں مہنگا کیا ہے, لیکن اوورآل یہ آٹے کا جو بحران ہے یہ پورے پاکستان کے اندر ہے. تو ہمارا جو آٹا تھا, میرے خیال سے ہمیں اپنی گورنمنٹ کے اوپر بات کرنی چاہیے, گورنمنٹ سے ہمیں یہ سوال کرنا چاہیے کہ یہ کیوں مہنگا ہو رہا ہے. تو باقی یہ کہ ہمارا تو اس کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے نہیں ہے کہ ہمیں نہیں پتہ ہے کہ اس بارے میں کہ آٹا کیوں مہنگا ہو رہا ہے, کیونکہ جب ہمارا جو گندم آ رہی ہے اس کے اوپر ہمیں سبسڈی دی جا رہی تھی, یہی ہم نے سننے میں یہ آیا ہے کہ سبسڈی جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے, اور ہمارے جو کشمیر کے اندر جو ہماری گندم کی جو اپنا پیچھے سے ترسیل ہے وہ بھی انہوں نے کم کر دی ہے. تو آبادی حالانکہ بڑھ رہی ہے, ہماری آبادی کے تناسب سے وہ گلگت بلتستان کے اندر اور آزاد کشمیر کے اندر اس کا
جو ہے وہ اس کے حساب سے وہ گندم دیتے تھے، لیکن اب آبادی بڑھ رہی ہے اور گندم کا اپنا کم ہونا یہ میرے سمجھ سے بالاتر ہے. یہ پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے. اویس صاحب یہ آپ کی سمجھ سے بالاتر ہے، لیکن میرے پاس حمزہ مصطفیٰ راجہ موجود ہیں، بڑے ایکسپرٹ ہیں ان ساری چیزوں کے، بہت تیز ہیں. حمزہ آپ کے پاس کیا اس کا آئیڈیا ہے؟ گندم کی قیمتیں پاسکو سے ایک دفعہ خریدی جاتی ہے، مسلسل گورنمنٹ 2-3 دفعہ بڑھا چکی ہے، پھر بڑھانے کے چکر میں ہے، غریب تو پیچھے جا رہا ہے. کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ بہت شکریہ شاہد بھائی موقع دینے کے لیے. میں نے اپنے تینوں دوستوں کی گفتگو سنی ہے، اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاسکو سے ایک دفعہ لیتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارا ایک دفعہ کا جب گورنمنٹ کنٹریکٹ کر چکی ہے تو پھر قیمتیں بڑھانا یہ پورے سال میں جواز بنتا نہیں ہے. ویسے اب اس دوسری طرف آتے ہیں کہ گندم اگر مہنگی ہو رہی ہے تو عوام نے اٹھ کے سڑک پر آنا ہے، ڈیفینیٹلی آنا ہے. بھائی چولہا بند ہوگا تو ہم سڑکوں پہ آئیں گے، اور ایسے نہیں آئیں گے ہم، بلکہ کچھ پرامن پہلے رہیں گے، پھر بعد میں غیر پرامن بھی ہو سکتی ہے یہ چیز. جس طرح کہ ہمارے ساتھ رویہ رکھا جا رہا ہے، پنچ کی غیور عوام اٹھی ہے، باغ کے لوگ اٹھیں، راولا کوٹ سے لوگ اٹھیں. اور مزے کی بات یہاں پر جو وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر صاحب کا اپنا ڈسٹرکٹ ہے جہلم ویلی، اس میں سے کوئی آواز نہیں اٹھی ہوئی ابھی تک، اور نہ کوئی وہاں پر ایسا لیڈر اٹھایا ہے جو اس معاملے پر بول سکے. اپوزیشن میں اویس بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، یہ بہت اچھے کارکن ہیں، لیکن یہاں میں ان سے گلہ کروں گا کہ آپ کی طرف سے کوئی آواز نہیں اٹھی ہوئی ابھی تک، کوئی ایسی پروٹیسٹ نہیں ہے، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے. اس کے سلوشنز ہیں سر. دیکھیں کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی ایسی ہیزرڈ آتی ہے تو اس کے لیے سلوشن پہلے نکالا جاتا ہے. فار ایگزامپل ہم ابھی آپ جہلم ویلی کی حالت دیکھیں، دریائے جہلم آپ کو سوکھتا جا رہا ہے. آپ ایک پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں جس کو آپ میگا پروجیکٹ کہہ رہے ہیں، نیلم جہلم ہائیڈل میگا پروجیکٹ ہے یہ. تو دریا کی حالت دیکھ کے آپ کس طرف لے کر جائیں گے اس کو پانی کا. اسی طرح جب آپ مہنگائی کی طرف جا رہے ہیں، آپ اپنی عوام کو تو دیکھنا یار، کیا میری عوام کیا اتنے قیمت میں آٹا خرید سکتی ہے؟ ڈیفینیٹلی وہ نہیں خرید سکیں گی. اور یہی ہوگا کہ آخر پہ پھر ہم اپنے چولہے جلانے کے لیے یا تو سڑکوں پر آئیں گے، یا پھر ہمیں پھر پتھر کے دور پہ جانا پڑے گا، بیل لگائیں گے، زمینوں سے اپنے فصلیں اگائیں گے. اور یہ عوام کو میں اچھا مشورہ دوں گا کہ بجائے گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ کرنے کے اپنے گھروں پہ ڈیپینڈ کریں، اپنے کھیتوں پہ ڈیپینڈ کریں. بہت اچھی بات، بہت زبردست بات کی ہے آپ نے. لیکن میرے ساتھ یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف سے بھی موجود ہے، راجہ میرے ساتھ موجود ہے. آصف، آپ کی گورنمنٹ ہے پاکستان میں، کیا پاکستان میں بھی آٹے کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں یا صرف آزاد کشمیر میں بڑھ رہی ہیں؟ آصف سے شاید آصف بولے پلیز. آصف تک میری آواز شاید نہیں جا رہی. عظیم آپ اس وقت سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جو وہاں پہ پرابلمز ہیں، جو پریشانیاں ہیں وہاں پہ لوگوں کی، وہ آپ ضرور سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا سے دیکھ رہے ہوں گے. لوگ اس وقت آٹے کے بحران میں پھنسے ہوئے ہیں. لوگ آٹے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں میں، لوگ غریب جو رکشے والا ہے، جو ٹھیلے والا ہے، جو ایک ریڑھی دار ہے، جو ایک دیہڑی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے اور سننے والوں کا میں شکر گزار ہوں. شاید بھائی خصوصاً آپ نے ہمیں ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے بات کرنے کے لیے. آٹے کے حوالے سے بات کی جائے کہ ہمیں گندم اگر گورنمنٹ پاکستان سپلائی کرتی ہے تو اس کا معاہدہ سال میں ایک بار ہوتا ہے، اور اس کی قیمت بھی سال کے شروع میں ہی یا جب اس کا معاہدہ کیا جاتا ہے اس وقت بڑھنی چاہیے. اس کے بجائے سال میں یہ 2-3 بار آٹے کی قیمتوں میں رد و بدل کرتے ہیں، اور آنے والے وقتوں میں 180 سے 200 روپے اور یہ زیادہ کر رہے ہیں. اگر موجودہ پاکستانی گورنمنٹ نے آٹے سے سبسڈی ختم کر دی تھی گندم سے، تو یہ جو چیف سیکرٹری صاحبان کے لیے، وزیروں کے لیے گاڑیاں خرید رہے ہیں، اگر اسی پیسے کو یہ عوام کی طرف، عوام کو ریلیف دینے کی طرف مختص کرتے تو یہ آٹے کا بحران پیدا ہی نہ ہوتا. اس کے بجائے انہوں نے ایک بڑا آٹے کا بحران پیدا کر دیا ہے پورے آزاد کشمیر کے اندر، ماسوائے جہلم ویلی اور مظفر آباد کے اندر. اس کے علاوہ باقی پورے آزاد کشمیر کے اندر لوگ سراپا احتجاج ہیں. اگر ایک مزدور کی دہاڑی 1000 روپے ہے تو دیکھا جائے تو ایک من آٹے کی قیمت ابھی میرے خیال سے 3200 روپے تک پہنچ چکی ہے آزاد کشمیر کے اندر. اور یہ موجودہ گورنمنٹ کی نااہلی ہے. آنے والے الیکشن قریب ہے،
یہ الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے آٹے کی قیمت کو زیادہ کریں گے اور اس کے بعد جب الیکشن قریب آئے گا تو یہ آٹے کی قیمتوں کو تھوڑا کم کر کے پھر عوام کو یہ ایک لالی پاپ دیں گے. یہ ایک لالی پاپ دینے کا ان کا سلسلہ عرصہ دراز سے جاری ہے. نہیں, یہ آٹے کا جو لالی پاپ ہے اتنے عرصے سے چل رہا ہے, یہ چلتا رہے گا, لیکن عوام اگر خاموش رہی اسی طرح, عوام اسی طرح پستی رہے گی, عوام اگر خاموش ہے. لیکن چلو ہم دوسرے ایشو کی طرف آتے ہیں. راجہ ثاقب صاحب, میں آپ کی طرف آؤں. جو کوالہ پروجیکٹ بن رہا ہے, جو کوالہ پروجیکٹ ہے, اتنا بڑا پروجیکٹ ہے جہاں سے پاکستان کہہ رہا ہے کہ بجلی کی جتنی بھی کمی ہے وہ اس بجلی کی کمی پوری ہو جائے گی. اس کوالہ پروجیکٹ میں جو مین اسٹیک ہولڈرز ہیں یہ آپ لوگ ہیں, سارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہاں پہ. آپ کی کتنی زمینیں اس کے اندر ہیں, آپ کتنی قربانی دے رہے ہیں, اور اس قربانی میں سے آپ کو واپس کتنا گین کتنا ہو رہا ہے؟ شکریہ شاہد بھائی. یہ نہ صرف میں متاثر ہوں بلکہ میری طرح کے میرے اور بہت سارے بھائی ہیں جو وہ بھی ان متاثرین میں شامل ہوتے ہیں. دیکھیں جی, زمین کا جو لیگل ریٹ ہے اس وقت اٹیم والا کے اندر یا سرہ کے اندر یہ 3 لاکھ روپے مرلہ ہے, یعنی کہ 60 لاکھ روپے کی ایک کنال زمین ہے. تو اگر یہ گورنمنٹ آف پاکستان ہمیں 1 لاکھ روپے مرلے کے حساب سے یا 50,000 روپے مرلے کے حساب سے دے گی تو یہ سراسر زیادتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو لوور ملک پورہ ہے, اس میں جو زمین نہ تو ایوارڈ ہوئی ہے بلکہ نہ تو ان کو ایوارڈ کا کوئی ترتیب ملی ہے, بلکہ پچھلے 10 سالوں سے وہاں لوگ ہیں جن کے کروڑوں روپے کی زمین جو ہے نہ ان پہ کوئی کنسٹرکشن کر سکتے ہیں اور نہ گورنمنٹ ان کو پیسے دیتی ہے, اور وہ جاتے ہیں انتظامیہ والوں کے پاس کیا ہمیں یہ آپ نے زمین وارڈ کروائی تھی تو آپ ہمیں اس کی پیمنٹ کریں, تو انتظامیہ والے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے لیے کوئی خطیر رقم نہیں ہے. حالانکہ یہ جو انٹرنیشنل پروجیکٹ ہوتے ہیں ان میں انتظامیہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہے, تو یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتے ہیں. تو یہ تو حکومت کا میں کہتا ہوں کہ بالکل ناکام ترین حکومت ہے فاروق حیدر صاحب کی. 4.5 سال ہو گئے ہیں تو انہوں نے اپنے حلقے میں کچھ بھی نہیں کر سکے اور لوگوں کو کسی طرح کی سہولیات نہیں مہیا کر سکے. راجہ ثاقب صاحب, میں آپ کو انٹرپٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ چونکہ آپ نے راجہ فاروق حیدر صاحب کی کانسٹیچوئنسی سے ہیں, آپ کے کانسٹیچوئنسی سے وزیر اعظم آزاد کشمیر ہے, ریاست کا سب سے بڑا عہدہ ہے. اس عہدے کے ہونے کے باوجود آپ ایک نئی پارٹی بنا کے ایک نئی پارٹی میں موجود ہیں. اس پر نہیں ہے, آپ نئی پارٹی میں موجود, آپ نے کیا فیل کیا, کیوں محسوس کیا ایسا کہ آپ کو نئی پارٹی میں جانا چاہیے, نئی پارٹی ہونی چاہیے آپ کے پاس, آپ نے کیوں محسوس کیا ایسا؟ جی شاہد بھائی, یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. ایکچولی پرابلم میں یہ ہے کہ نئی پارٹی میں نے جو حکمران حکومت کو حکمران جماعت کو چھوڑ کے میں نے نئی پارٹی صرف اس لیے جوائن کیا کہ ہم نے یہ ذہنی غلامی کے چکروں میں 3 نسلیں تباہ کر دی ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ میں کم سے کم وہ کردار ادا کر سکوں کہ ہماری 4تھی نسل یہ ذہنی غلامی کے چکر میں مت خراب ہو. کہ پاکستان میں کہتے ہیں کہ وہ ہوا چلی ہے جی, پی ٹی آئی کی ہوا چلی ہے یہاں پہ بھی چلے گی, پاکستان میں پیپلز پارٹی کی ہوا چلی ہے یہاں پہ بھی چلے گی. یہ میں کہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کو ان گرد آلود ہواؤں سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. تو اس لیے میں ایک حکمران جماعت کو چھوڑ کے ایک نئی پارٹی میں اس لیے آیا ہوں کہ میں اپنا امیج بنانا چاہتا ہوں, میں اپنے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں خود لوگوں کو لیڈ کروں, نہ کہ میں کسی کے انڈر میں کام کروں. راجہ فاروق حیدر صاحب چونکہ پورے آزاد کشمیر کو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں, وہ پورے آزاد کشمیر کی قیادت کر رہے ہیں اس وقت, لیکن اگر وہ پورے آزاد کشمیر کی قیادت کر رہے ہیں تو آپ کو ان کی قیادت پہ اعتراض کیا ہے؟ کیا وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے؟ کیا وہ اس طرح سے جس طرح سے انہوں نے وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کر سکے؟ کیا آپ نے کمی محسوس کی ان میں کہ آپ نئی پارٹی میں گئے؟ شاید بھائی میں آپ کو بتاؤں, ایک جب بندہ وزیر اعظم بن سکتا ہے, میرے خیال سے ریاست میں اس سے بڑا کوئی عہدہ اور نہیں ہے. یہ آپ کو بھی پتہ ہے, جو میرے معززین میرے بھائی سارے ان کو بھی پتہ ہے.
اس سے بڑا عہدہ کوئی اور ان کو ملنا نہیں ہے کہ جس پہ وہ بولیں کہ اب مجھے ایک اور موقع دیا جائے. تو میں آپ کو بتاؤں یہ جو ہمارے عظیم صاحب ہیں یہ اپنی 2 کلومیٹر جو ان کی روڈ ہے چھیلاں ہٹیاں والا سے چھیلاں یہ اس کے لیے پروٹیسٹ کرتے ہیں. اور میری جو چناری سے سربند کی 8 کلومیٹر روڈ ہے میں اس کے لیے پروٹیسٹ کرتا ہوں. میرے پاس میرے گاؤں میں اسکول کی عمارت نہیں ہے میں اس کے لیے پروٹیسٹ کرتا ہوں. میرے پاس صحت کی کوئی سہولت نہیں ہے, فرسٹ ایڈ نہیں ہے. کل بھی ہمارا ایک نوجوان آدمی وہاں پہ بہت اچھا انسان وہ فرسٹ ایڈ نہ ہونے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوا اس کو اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو میں اس کے لیے پروٹیسٹ کرتا ہوں. میں پروٹیسٹ کرتا ہوں نہ صرف یہ کہ سینا دامن اور جو گڑھنگ کی روڈ ہے وہ بھی کچی ہے اور میں اس کے لیے پروٹیسٹ کرتا ہوں. میں کچھا سیدہ یہ جو اوپر سوکر ڈیمیا سوکر کی روڈ ہے میں اس کے لیے پروٹیسٹ کرتا ہوں. میں بنی حافظ روڈ کے لیے پروٹیسٹ کرتا ہوں. میں نین سکھ کی روڈ کے لیے پروٹیسٹ کرتا ہوں اور اس میں جو پانی کا مسئلہ ہے اس کے لیے پروٹیسٹ کرتا ہوں. مطلب یہ سارے لوگ ہیں میرے حلقے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سب سمجھتے ہیں. آصف صاحب میرے بڑے بھائی ہیں تو یہ بھی بخوبی سمجھتے ہیں اس بات کو. تو ہر ایک شخص کو جو ہے ایک اختیار ہے کہ وہ اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے اپنے سسٹم میں رہتے ہوئے بات کرے, اس طریقہ کار سے بات کرے. اور جہاں پہ پارٹی کی بات ہے, نئی پارٹی میں آنے کا صرف اور صرف یہ مقصد تھا کہ ان پرانی پارٹیوں سے لوگ دلی طور پہ تنگ ہو چکے ہیں. لوگ اپوزیشن کاٹ کے نہ تو کوئی اپوزیشن صحیح مل رہی ہے نہ کوئی ٹف ٹائم دے رہا ہے. ابھی مجھے یہ بتائیں کہ حلقہ 5 میں پیپلز پارٹی والے اس وقت اپوزیشن میں تھے. 4.5 سال تک ان کو فاروق حیدر کو فرینڈلی اپوزیشن ملی ہے. پی ٹی آئی والے اپوزیشن میں تھے. فرینڈلی اپوزیشن جب آپ حکومت وقت کو دیں گے تو وہ یہی حال ہوگا, بجائے آپ اس کے کہ آپ ان کو ٹف ٹائم دیں صرف پولیٹیکل پوائنٹ. راجہ ثاقب, میں راجہ آصف کو یہاں سے ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ چونکہ پی ٹی آئی اس وقت مطلب زیادہ کبھی امکان یہی ہے کہ جو پاکستان میں گورنمنٹ ہوتی ہے وہی گورنمنٹ آزاد کشمیر میں آتی ہے. یہ کبھی امکان ہے چونکہ پاکستان میں جو 12 سیٹیں ہیں وہ دی جاتی ہیں, تحفے میں دی جاتی ہیں, وہی گورنمنٹ آتی ہے. راجہ آصف, اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آزاد کشمیر میں آ جاتی ہے, خدا نخواستہ, میں یہ نہیں کہتا کہ آئے گی, لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر آ جاتی ہے تو اس صورت میں یہ جو گاؤں چھیلا کی جو روڈ ہے جو 47 سال سے پچھلے 47 سال سے یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں روڈ کا. دوسرا جو نین سکھ میں پانی کا اتنا بڑا پرابلم ہے وہاں پہ کہ 60 روپے کا 1 گیلن پانی خریدا جاتا ہے وہاں پہ. اتنا بڑا پرابلم ہے پانی کا. وزیر اعظم کا حلقہ انتخاب ہے, وہاں پہ اتنے بڑے ایشوز ہیں. اس پہ پی ٹی آئی کیا کرے گی آ کے وہاں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آصف آ رہی ہے. آ رہی ہے آواز میری آپ کو؟ جی آصف بولیے, آ رہی ہے. اچھا, میں سب سے پہلے آپ کا اور آپ کے چینل کا اور آپ کے جو کو اینکر ہیں عظیم صاحب, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا بولنے کا. اور اس کے بعد میں سارے دوستوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ آئے اور پہلی دفعہ کوئی اچھا فورم اپنے دیا کہ ہم ہٹیاں میں بیٹھ کر ہٹیاں کے مسائل کے اوپر ڈسکس کر سکیں مختلف پارٹیز کے لوگ. اس کے ساتھ ساتھ 2-3 چیزیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ کم از کم مسلم لیگ نون گورنمنٹ میں ہے اور گورنمنٹ کا بندہ یہاں پہ بیٹھا ہونا چاہیے تھا نا. نہیں, بیٹھے ہوئے مبشر بھائی مسلم لیگ نون سے. آئی نو بٹ وہ گورنمنٹ کے بندے نہیں. یہاں ضلع کونسل کا ایڈمنسٹریٹر بیٹھا ہونا چاہیے تھا, ٹاؤن کمیٹی کا ایڈمنسٹریٹر ہونا چاہیے تھا, فاروق حیدر کا پولیٹیکل سیکرٹری ہونا چاہیے تھا, ان کا کوئی پی آر او ہونا چاہیے تھا جو آپ کو صحیح چیز بتائے. شور نیکسٹ ٹائم. باقی میں سب سے پہلے آٹے کی بات کروں گا کہ آٹے میں پاکستان کی طرف سے آزاد کشمیر سے جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے اوپر کوئی بھی انکریزمنٹ نہیں ہوئی, کوئی بھی انڈکشن نہیں ہوا. ٹھیک ہے, آزاد کشمیر گورنمنٹ کو 300 روپے فی من جو ہے نا سبسڈی کے حساب سے پیسے ملتے ہیں, وہ آزاد کشمیر گورنمنٹ نے وہ سبسڈی کاٹ لی ہے, سبسیڈائز کر دیا ہے ہمارے محکمہ خوراک کو. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن یہ سبسڈی تو کافی عرصے سے ختم ہو چکی ہے. سنیں آپ میری بات سنیں نا, میں تو آپ کے سارے سوال سن چکا ہوں نا, آپ میری بات سنیں. اس کے بعد کچھ دوستوں نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے پاکستان میں آٹا مہنگا کیا. پاکستان میں آٹا مہنگا ضرور ہوا, پر اب پاکستان میں آٹا مہنگا نہیں. اب پاکستان میں اس وقت 70 روپیز کلو سپر فائن آٹا مل رہا ہے, جس کو ہمارے کشمیر کے لوگ سپر فائن کہتے ہیں. وہ یہاں پہ 70 روپیز فی کے جی مل رہا ہے, اور وہ بھی چکی والا. ٹھیک ہے, اور جس طرح کا آٹا حکومت آزاد کشمیر دے رہی ہے نا لوگوں کو, اس طرح کا آٹا یہاں پہ مل رہا ہے 650 روپیہ فی 20 کے جی.
ٹھیک ہے, جو آٹا ہمیں آزاد کشمیر کی گورنمنٹ دے رہی ہے محکمہ خوراک. اچھا, سب سے پہلے آپ یہ کوشچن آپ کریں کہ آپ سے کر رہا ہوں کہ محکمہ خوراک کا وزیر جو ہے وہ بیچارہ 85 سال کا بڈھا, مطلب سماج سے محروم, بصارت سے محروم, ایک بالکل بزرگ انسان کو انہوں نے وزیر خوراک بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ کوئی ڈیلیور نہیں کر سکتے, وہ کوئی ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے. اس کے بعد ان کی اپنی 2 ملیں ہیں آٹے کی, ہری پور میں اور ٹیکسلا میں. ٹھیک ہے, اب وہ ٹھیک ٹھاک طریقے سے اس پہ کرپشن کر رہے ہیں, ٹھیک ٹھاک طریقے سے. اچھا, تیسری بات یہ ہے کہ لیکن راجہ آصف, آپ کے پاس ان کی کرپشن کے کوئی پروف موجود ہیں کیا؟ میری بات سنیں, دنیا کو پتا ہے وہ کرپٹ انسان ہے. نہیں, ایسے دنیا کو پتا ہے, ایسے چونکہ الزام چونکہ کسی پر لگانے سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا. آپ میری بات سنیں, 1992 میں جو فلڈ آیا تھا, وہاں جو ایک بہت بڑی آزاد کشمیر کی لکڑی آئی تھی منگلا ڈیم میں, وہ ساری کھا کے تھے, ساری کی ساری کھا کے تھے وہ لکڑی, کروڑوں روپے کی لکڑی انہوں نے کھائی ہے. اچھا, اس کے بعد اب حکومت پاکستان نے آپ کا بجٹ بھی ڈائریکٹ کر دیا, یعنی آزاد کشمیر کا بجٹ 100 ارب روپیہ, جو بجٹ تھا 60 ارب روپیہ اب 100 ارب روپے چلا گیا ہے. نیلم جیلم پروجیکٹ کے حوالے سے آزاد کشمیر میں جو واٹر یوزر جو لگتے تھے نا, واٹر یوزر چارجز, اس میں 2.5% کا اضافہ کیا ہے تاریخ میں پہلی دفعہ عمران خان نے. اس کے بعد آزاد کشمیر گورنمنٹ کو ہر محکمے میں سبسڈی دینی چاہیے تھی, انہوں نے سبسڈی ہٹانا شروع کر دی. تیسری بات جو آپ نے جیلم ویلی کے حوالے سے کی ہے کہ جیلم ویلی میں پاکستان پیپل پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن کرنے میں ناکام رہے ہیں. یہ بات آپ کی کسی حد تک جائز ہے, اور میں اس بات کو مانتے ہوئے آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپل پارٹی نے 17,000 ووٹ لیے اور ہم نے ووٹ لیے 3500. زیادہ پاور پاکستان پیپل پارٹی کے پاس تھی, پاکستان پیپل پارٹی کا انفلوئنس تھا, پاکستان پیپل پارٹی کا یہاں سے صدر گزرا ہے, پاکستان پیپل پارٹی کے کارکن یہاں سے چیئرمین ماہینہ عمل درآمد کمیشن گزرا ہے, پاکستان پیپل پارٹی کے یہاں سے 3 سے 4 منسٹر ہمارے ضلع میں ابھی بھی موجود ہیں سابق. تو پاکستان پیپل پارٹی کو لیڈ کرنا چاہیے تھا, بٹ پاکستان پیپل پارٹی نے جو وہاں کے کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے فاروق عدد کے ساتھ ملی بھگت سے کرپشن بھی کی ہے, دبا کے کرپشن کی ہے, ملی بھگت سے اپنے کام بھی کروائے ہیں, اپنے عزیز و کاروں کو بھرتی بھی کروایا ہے, اپنے سارے کام نکلوائے, اور 4 سال بعد کہتے ہیں کہ میرے زبان میں تالا لگا ہوا تھا وہ ابھی کھل گیا ہے. آپ یقین مانے راجہ آصف, میں آپ کے پاس دوبارہ اس لیے آؤں گا کہ چونکہ میں اویس سے یہ بات پتا کرنا چاہتا ہوں کیا انہوں نے جو کرپشن کی ہے نون لیگ کے ساتھ واقعی یہ مل کے انہوں نے کرپشن, یا آپ ایسے ہی الزام لگا رہے ہیں. اویس میں آپ کی طرف آؤں گا, لیکن میں پہلے مبشر کے پاس اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ جو راجہ آصف نے باتیں کی ہیں ان پہ میں مبشر سے ان کا پوائنٹ آف ویو ضرور لینا چاہوں گا کہ مبشر جس طرح راجہ آصف بات کر رہے ہیں, یہ سارا الزام سارا دوش آپ کو دے رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں آپ اس بارے میں؟ جی شاہد عزیز بھائی, راجہ آصف صاحب نے کچھ جو باتیں ہیں میں ان سے ایگری کرتا ہوں. پہلی چیز جو ویل ڈیولپڈ کنٹریز ہوتی ہیں, فار ایگزامپل انگلینڈ کو آپ لے لیں, فار ایگزامپل امریکہ کو لے لیں, وہ بہت بڑی بڑی مثالیں, وہاں پہ اپوزیشن کو جو ہے فل اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ جب چاہیں حکومت کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں, اور وہ کھڑے بھی ہوتے ہیں اور حق کے لیے لڑتے بھی ہیں. یہ اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ اپوزیشن پچھلے 5 سال سے بالکل خاموش ہے. مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ کس وجہ سے خاموش ہے, لیکن ترقی یافتہ ملکوں میں اپوزیشن بولتی ہے. اب آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ ڈنمارک میں شاید ان کا وزیر خزانہ جو تھا وہ پچھلے عرصے میں وہ فوت ہو گیا تھا شاید, تو انہوں نے اپوزیشن کا وزیر خزانہ اس کی جگہ لگایا تھا کہ یہ بندہ جو ہے یہ اچھا جانتا ہے کہ خزانہ کو کیسے ہینڈل کرنا اور کیسے لگانا ہے. اب ہمارے ہاں جو سسٹم ہوتا ہے کہ ہر پارٹی جو بھی آتی ہے وہ ایسی پارٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو جو ہے وہ پروموٹ کرتی ہے. لیکن میں یہاں پہ یہ چیز ضرور کہنا چاہوں گا
کہ آپ سارا جو الزام ہے وہ نون لیگ کی حکومت پہ اس طرح نہیں ڈال سکتے. نہ ہی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ راجہ فاروق حیدر صاحب نے آ کے نظام بگاڑ دیا ہے. انہوں نے یہی تو پی ٹی آئی تو یہی کہہ رہی ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر کرپشن کی ہے. یہی تو راجہ آصف کہہ رہے ہیں، اسی لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں. ابھی میری عرض سنیں. ابھی راجہ آصف صاحب کی جیسے آپ نے کہا کہ جو آتی ہے وفاق میں حکومت، وہی حکومت آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی آتی ہے. ایسا نہیں ہے، یہی راجہ صاحب ہوں گے کل. آپ مجھے دوبارہ بلائیں گے، میں ان راجہ صاحب سے یہ سوال پوچھوں گا کہ راجہ صاحب، آصف بھائی آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی پارٹی یہاں پہ کیوں ناکام ہو گئی. پھر یہ اس وقت کہتے ہوں گے نہیں جی پیچھے نون لیگ کی حکومت تھی. ایکچولی اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ان مسائل کا حل کیا ہے، ان مسائل کا حل یہ جو نوجوان ادھر آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ سارے نوجوان، ہم سب نوجوان جو ہیں ان مسائل کا حل ہیں. ہم ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں. کیوں؟ آپ دیکھیں کہ میں اپنی گورنمنٹ سے کہوں کہ جناب آپ نے میرا ووٹ لیا ہے، میرے حقوق کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے، اپوزیشن میں اویس خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اویس بھائی پوچھیں کہ صاحبزادہ اشفاق ظفر صاحب آپ ہمارا ووٹ لیتے ہیں، میں پورے 5 سال آپ کے لیے کھجل ہوتا ہوں، میں یہ بندے ووٹ مانگتے ہیں، لیڈر تو نظر نہیں آتے. تو یہ پوچھ نہیں سکتے کہ جناب اپوزیشن میں آپ ہیں، آپ کیوں نہیں بول رہے؟ یا یہ ان سے پوچھیں کہ ہاں جی آپ نے کتنا خرچہ پانی لیا، آپ ہمیں بھی کوئی حصہ دیں، کیونکہ سارا پورے 5 سال تو ہمارا گلا خشک ہوتا ہے، پورے 5 سال تو ہم بولتے ہیں. اب میں آپ کے جی ویسے میں یہی کوشچن لے کے اویس بھائی کے پاس جانا چاہتا ہوں. اویس بھائی چونکہ میری ایک عرض سنیے گا، معذرت خواہ ہوں، انٹرپٹ کر رہا ہوں، بہت معذرت خواہ ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ کشمیر کے جو نوجوان ہیں، ہم سب جو لوگ ادھر موجود ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم یہ حکومت سے بھی ڈیمانڈ کریں کہ آپ کے پاس ایسے کون سے وسائل ہیں جو کم ہیں، تو ہمیں بھی بتائیں کہ ہم آپ کی کوئی مدد کر سکیں. ٹھیک ہے، اور اپوزیشن سے یہ پوچھیں اپوزیشن نے ایسا کیا لیا ہے کہ وہ چپ رہی ہے. ٹھیک ہے، ہمیں تو اپنے ملک میں ترقی چاہیے نا، ہم چاہتے ہیں ترقی یافتہ کشمیر بنے. اگر وہ اس نے ترقی یافتہ بننا ہے تو اس کے لیے اپوزیشن اور حکومت کو مل کے کام کرنا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کسی بھی پروگرام میں آئیں، ایک بندے کو پکڑ لیں اور اسی کی ذات پہ کیچڑ اچھالنا شروع کر دیں. یہ اچھی بات نہیں ہے. ویسے میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں. اویس بھائی میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں. اویس بھائی الزام آپ پہ بار بار لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے ساتھ مل کر کرپشن کی ہے، اور گاؤں جو چھیلا کی روڈ ہے وہ بھی نہیں بن سکی، نین سوکھ کے پانی کا مسئلہ بھی نہیں حل ہو سکا، باقی جتنے بھی چھوٹے موٹے ایشوز تھے، بانی آفس کی روڈ تھی اس کی بھی وہ خستہ حالی آپ کے سامنے ہے. تو سارے ایشوز آپ پہ الزام آ رہا ہے کہ آپ نے لے دے کے کوئی گیپ ان کے ساتھ رکھی ہوئی تھی، جوڑی ہوئی تھی، تو وہی چلتی رہی سارا 5 سال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب عظیم بھائی، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں تو اس واسطے چپ تھا کہ تماشا نہ بنے، اور تم سوچتے ہو کہ ہمیں کوئی گلہ نہیں تم سے. یہ میری حکومتی نمائندوں کے لیے جو میرا شعر ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب یہ ہمارے جو حکومتی نمائندے جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا ہوا صاحبزادہ صاحب جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ انہوں نے بھی ہمارے اوپر بہت تنقید کی، آصف بھائی نے بھی بہت تنقید کی. لیکن ہم پاکستان پیپل پارٹی کے جو جھیالے کارکن نے، ہماری ایک سیاسی تربیت ہی اسی بنیاد کے اوپر ہوتی ہے کہ جناب کہ آپ جمہوریت کا احترام کریں، آپ جمہوری رویہ اختیار کریں، آپ دوسرے کو سنیں، پھر اپنا موقف دیں. اگر آپ کو کوئی غلط کہتا ہے آپ اس کو برداشت کریں اگر آپ غلط ہیں. تو اس لیے بات یہ کہ سب کی میں نے باتیں سن لی ہیں بڑے غور سے، بہت اچھی باتیں کی ہیں سب نے، بہت اچھی جمہوریت ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس جمہوریت کو قائم رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہمارے ضلع کی یہ جو ہماری قیادت بیٹھی ہوئی ہے یہی ہماری مستقبل ہے. تو آصف بھائی کی میں بات سے آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے آصف بھائی نے کہا ہے کہ ہم نے 17,000 ووٹ کیے ہیں ٹھیک ہے ہمارے ان کے بقول پاکستان پیپل پارٹی نے. تو عظیم بھائی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے 17,000 ووٹ لیا. ٹھیک ہے، ہم نے اس کا دفاع بھی کیا. ہم نے اس لیے دفاع کیا کہ ہمارے ضلع کی ہٹیاں بالا سے ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں، صاحب کشمیر کے بنے، دوسری بار وزیر اعظم بن چکے ہیں ہمارے. ٹھیک ہے، فاروق صاحب پہلی بار نہیں دوسری بار، 2 بار وزیر اعظم بنے. تو ابھی بات یہ کہ ہم تو اس لیے خاموش تھے کہ پورے آزاد کشمیر کے اندر ہمارے ضلع کی بدنامی نہ ہو کہ ہمارا جو وزیر اعظم ہے وہ نائل ہے،
وہ کام نہیں کر سکتا. ہم تو اسی امید پہ دنیا قائم ہے. ہم نے اسی بنیاد کے اوپر جو کہ اب خاموش رہے, اور لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے کرپشن کی, ہم نے ان کے ساتھ مل کے کام کیا, ہم نے ان کے کیا. تو آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ اگر ہم نے کچھ لیا ہوتا تو ہم بھی آج جناب یہاں پہ اس وقت پراڈو اور ہماری یہ خان محلے کی روڈ تو کم از کم ہماری بن جاتی ہے اگر ہم نے کچھ لیا ہوتا. تو آپ آئیں ہمارے ٹاؤن کی حالت دیکھیے, ٹاؤن کی روڈ ہے, مین سٹی ہے. تو آپ مجھے یہ بات بتائیں اگر کرپشن یہاں پہ اگر کرپشن ہوئی ہے تو آپ آئیں, آ کے گورنمنٹ لوکل گورنمنٹ کا ادارہ پار موجود ہے, PWD کا موجود ہے, آپ آئیں ہمارا احتساب کریں, ہم آتے ہیں, آپ اٹھا کے مجھے فائر اٹھا کے اندر ماریں. تو یہ بات ہے سر, میری باتیں سنیں, میں نے آپ کی تمام سنی, اب آپ میری بھی سنیں نا, میری بات سنیں نا. آپ یہ جناب عمران خان صاحب کی طرح ریس ہو جاتے ہیں, میں سمجھ رہا ہوں. تو میری بات سنیں, میں آپ کو بتاتا ہوں نا, آپ پہلے میرے ہی سنیں, اس کے بعد آپ کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے, میں سنوں گا. ہمارے پاس اللہ پاک نے ہمیں اتنا بڑا دل دیا ہوا ہے پیپل پارٹی کے لوگوں کو, ہم بھاگنے والے نہیں. ہم انشاءاللہ یہ مرغی اور وہ اس کی سیاست نہیں کرتے ہیں ہم, ٹھیک ہے نا, وہ صحت کارڈ والی. تو ہمارے جو پروجیکٹ ہے وہ پوری دنیا کے سامنے, پوری دنیا سراغ پروجیکٹ ہوں. تو بات یہ کہ آپ نے کہا کہ اس کے ساتھ مل کے انہوں نے کرپشن کیے, انہوں نے مل کے, تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جناب کہ آپ آئیں, آپ آ کے ہمیں ایک اگر انڈے کی بھی کرپشن اگر آپ ہم پہ ثابت کر رہے ہیں تو ہم سیاسی نہیں چھوڑ دیں گے. صرف پہلی بات آپ کو یہ بتاؤں. دوسرے نمبر پہ آپ نے کہا کہ لیبر پارٹی کے جو یہاں پہ لوگ ہیں انہوں نے ان کے ساتھ گٹھ جوڑ جوڑا رہا ہے. تو اسی لیے میں نے آصف بھائی کو کہا تھا کہ آپ کے پاس اگر عظیم بھائی میری بات سنیں, اگر ہم نے اگر ایسے ہی اگر ہم نے لوگوں کو اپنے بھرتی کروایا تو ہمارے حمزہ میں آپ کے پاس آتا ہوں چونکہ سارے پروف کی نہیں سر, عظیم بھائی میں آپ کو پروف کی بات یہ بتاتا ہوں نا, مجھے آپ بات کرنے کا ہم نے الزام لگایا ہمارے اوپر, آصف بھائی نے, آصف صاحب نے ہمارے اوپر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے اپنے بندے بھرتی کیے. آپ میرے پاس آئیں نا, آپ میری بات سنیں, میری بات آصف بھائی میں آتا ہوں, آصف بھائی آپ کے پاس آتا ہوں, میں حمزہ کی بات. اویس بھائی آپ تھوڑی دیر کے لیے آصف بھائی کی بات سنیں. جی شاہد عزیز صاحب کیا کہہ رہے ہیں, سب پہلے ان کی بات تو سن لیں کہ ان کا وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. آصف بھائی میں آپ کے پاس ضرور آتا ہوں, دوبارہ آتا ہوں آپ کے پاس. میری موقف کی بات سنیں, جمہوریت یہ آپ یہ ڈکٹیٹر حکومت کے یہ ڈکٹیٹر رویے آپ بند کریں, جمہوریت کا احترام کریں. ٹھیک ہے, ایک بندہ بول رہا ہے آپ اس کے اندر آ کے انٹرپٹ کر رہے ہیں, یہ چیز بہت غلط چیز ہے, میں اس چیز کو قائل ہی نہیں ہوں. ٹھیک ہے, آپ نے آپ کی تمام باتیں تمام تنقید ہم نے سنی, اب میں اس کا جواب دے رہا ہوں اور آپ بھاگ رہے ہیں. نہیں آپ کو میں بھاگنے نہیں دوں گا, آپ ادھر ہی رہیں گے. ٹھیک ہے نا, کوئی بندہ جہاں سے بھاگے گا نہیں, نہ میں بھاگوں گا نہ کسی کو بھاگنے دوں گا, اللہ کی قسم نہیں بھاگنے دوں گا. تو اس کے بعد ہم نے کہا کہ اپنے بندے بھرتی, اگر ہم نے اپنے بندے بھرتی کر رہے ہیں تو ہمارے یہ جو صاحبزادے بھاگ رہے ہیں, کیوں بھاگ رہے ہیں ہماری پیپل پارٹی چھوڑ کے نون لیگ میں جا رہے ہیں, آپ بتائیں نا. ٹھیک ہے, یہ جو ہمارے جو ایڈمنسٹریٹر حضرات تھے پچھلی بار کرپشن تو وہ کر کے بھاگے ہیں. ہمارے یہ جو ساگ طاہر صاحب ہیں, یہ کروڑوں روپے کے ہمارے اپنا اسکیمیں کھا کے اس وقت جناب PTI کی سربراہ بنے ہوئے, 3500 ووٹ دیے انہوں نے, کیا انہوں نے تیر مار دیے. اب آپ مجھے یہ بات بتائیں, آپ نے کرپشن کی بات ہی کھول دی, تو کرپشن تو آپ لوگوں نے کیے, تمام کرپٹ لوگ آپ اپنے دائیں بائیں بٹھا کے آٹا بوران چینی چور سارے بٹھا کے آپ پاکستان کے اندر آپ نے اس کا بیڑا غرق کیا. آزاد کشمیر کے اندر آپ آئے, دوسرے کے اوپر جناب الزام لگانا آسان ہے, تو اپنے اندر آپ دیکھیں آپ کے اندر کتنی کیپیسٹی ہے. تمام بھائیوں سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں, ایک منٹ اویس کی بات سننے دیں. سر میری بات سنیں, آپ پوری میری بات سنیں گے, میں نے آپ تمام باتیں سنی ہے. ٹھیک ہے, 1 گھنٹے سے آپ کی بات سنیں گے سب لوگ, میری ایک ریکویسٹ جو ہے وہ نوٹ کر عظیم جسٹ اے مومنٹ, اویس کو بات کرنے دیں. اویس کی بات پوری ہوگی تو اس کے بعد ہم اگلی بات کریں گے. اویس آپ بات کر لیں اپنی. جی, میری باتیں بہت کڑوی ہوتی ہیں لیکن آپ کو سننا پڑے گا. میں کسی کو اپنا تنقید نہیں کرتا ہوں, میں صرف اور صرف ان باتوں کا جواب دے رہا ہوں. جنہوں نے یہ جو PTI والوں کا رونا ہے نا اس وقت کے کرپشن کر کے نون لیگ کے ساتھ گٹھ چھوڑ, آپ مجھے یہ بات بتائیں, اگر ہم نے اپنے بندے بھرتی کیے ہیں تو یہ ہمارے صاحبزادے ہماری پیپل پارٹی چھوڑ کے نون لیگ کی طرف کیوں جا رہے ہیں, آپ مجھے یہ بات بتائیں. اگر ہم نے اگر کرپشن کرنی اپنے بندے بھرتی کر رہے ہیں, ہمارے لوگ بھاگتے ہیں یا ہمارے پاس لوگ آتے کرپشن کر رہے ہیں. تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہ جو ہمارے آصف بھائی یہ انہوں نے اپنا جو کیا نون لیگ اور پیپل پارٹی کے ساتھ گٹھ چھوڑ شروع کیا. آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ ہمارے ساگ طاہر صاحب نے ادھر اس کے نمائندے, انہوں نے کتنی ہے کہ انہوں نے اپنا جو کیا نا تیر مار لیے ہمارے اس اٹھیاں بالا کے اندر, انہوں نے کتنی ہے کہ انہوں نے پروٹیسٹ کیے, کتنے کہ انہوں نے جناب یہاں پہ لوگوں کی حق کی بات کی ہے, وہ تو نظر ہی نہیں آتے ہیں آج کل, ہیں کدھر ہے.
یہ اپنے اپنے دفتر کھول کے بیٹھے ہوئے جناب ہٹیاں بالا کے اندر. ایک کا دفتر ادھر اپنا اختر پلازا میں, تو دوسرے کا جناب وہ پار اخلاق صاحب نے اپنا پلازا بنایا ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ان کے اندر اپنی وہ اتفاق نہیں ہے. تو یہ ہم مجھے بات بتائیں کہ پروٹیسٹ کریں گے, یہ ہمارے عوام کی حق کی بات جو آپ کے سوالات ہیں, یہ جو سارے آپ کے کوسچنز ہیں, ان کو ریپلائی ضرور کریں گے. راجہ آصف ان کو ریپلائی کریں گے, لیکن میں حمزہ کے پاس جانا چاہتا ہوں. حمزہ جو پچھلی دفعہ بھی ہم نے بات کی تھی, نہیں اصلی بات تو کریں نا اویس بھائی, ہمیں جواب دینے کا موقع تو دیں اویس بھائی. اویس بھائی بالکل دوں گا, بالکل دوں گا. میں ابھی حکومت کی طرف تو گیا ہی نہیں ہوں, ابھی تو میں ابھی حکومت کی طرف گیا ہی نہیں ہوں, ابھی وفاق کے اندر ہوں میں, ٹھیک ہے نا. ابھی ذات کشمیر گورنمنٹ کی طرف گیا ہی نہیں ہوں میں. اویس بھائی آپ کو دوبارہ موقع دیا جائے گا, آپ کو دوبارہ موقع دیا جائے گا. دوبارہ آتے ہیں ہم آپ کے پاس, دوبارہ ضرور آتے ہیں. لیکن میں پچھلی دفعہ بھی حمزہ آپ سے بات کی تھی میں نے کہ جو یونیورسٹی کا ایشو ہے, اتنا بڑا ایشو ہے کہ وہاں پہ اسٹوڈنٹس انتظار کرتے رہتے ہیں, باہر کھڑے رہتے ہیں کہ کلاسز اندر سے ختم ہوں گی تو دوسرے اسٹوڈنٹس اندر جائیں گے, جا کے پڑھیں گے. وزیر اعظم کا حلقہ ہے, وہاں پہ یونیورسٹی کا اتنا بڑا ایشو ہے. اور اویس بھائی جے کے پی ایس ایف کے مرکزی سیکرٹری مالیات ہیں. جے کے پی ایس ایف بڑی جماعت ہے آزاد کشمیر کی, بڑی طلبہ تنظیم ہے, لیکن یونیورسٹی کا اتنا بڑا ایشو ہے. لیکن اس یونیورسٹی کے ایشو پہ کیا پی ایس ایف نے آج تک کوئی پروٹیسٹ کیا ہے؟ ہٹیا بالا کے اندر, جیلم کے اندر کوئی اس طرح کا پروٹیسٹ آپ نے دیکھا ہے کہ مظفر آباد میں یونیورسٹی کے ایشو پہ کوئی پروٹیسٹ ہوا ہو؟ شاید بھائی میں خود چونکہ تعلیم اور تعلم سے میرا تعلق ہے, تو یہ چیزیں بڑی کلوزلی ہم لوگ آبزرو کرتے ہیں نا. کسی انسٹیٹیوٹ کا وزٹ کرنا یا کسی انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے انفارمیشن لینا, یہ ہمارا سب سے پہلا کام ہی یہی ہے. تو جہاں تک ہٹیاں بالا یونیورسٹی کی بات ہے, یہاں آصف صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اویس بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہماری نون لیگ کی بھی یہاں نمائندگی موجود ہے. میں ان تینوں سے ایک سوال کرتا ہوں کہ ہٹیاں بالا میں آپ تینوں لوگ کیا ایسا ایک پلیٹ فارم ایک پیج پہ نہیں اکٹھے ہو سکے, کہہ رہا ہم وزیر اعظم کے پاس موقف ہی لے کر چلے جائیں, کہہ رہا ہمیں الگ کیمپس دو. کیا ہماری بچیاں نہیں پڑھنا چاہتی, کیا ہمارے بچے نہیں پڑھنا چاہتے؟ میں نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی کہ آپ ہمارے گاؤں کے کسی بھی گاؤں میں چلے جائیں, کسی بھی گھر میں چلے جائیں, آپ کو لڑکے تو کیا خواتین گریجویٹس ملیں گی. یہ کلیئر کٹ بات ہے سر. ہٹیاں بالا میں لٹریسی ریٹ ابو 95% ہے. وہاں پر جن لوگوں کے پاس وسائل نہیں بھی ہیں, چکوٹھی سے آ کے مظفر آباد یونیورسٹی میں لوگ پڑھ رہے ہیں. اب یونیورسٹی اٹھا کے انہوں نے ٹرانسفر کر دیا یہ موڑا والے 76. اب مجھے بتائیں کہ چکوٹھی کا بندہ وہاں آ کے کیسے پڑھے گا جو مظفر آباد آ سکتا تھا بڑی مشکل سے. یہ ایک سوال ہے, کیا انہوں نے کیمپس ڈیوائیڈ کر کے ظلم نہیں کیا ہمارے اوپر؟ ہمارے جو بچے پڑھنا چاہتے تھے اب وہ متنفر ہو جائیں گے ان سے. ان کو ظاہری بات ہے بھائی کنونس پڑ جائے گا, ٹائم ٹریول پڑ جائے گا. تو ابھی جمعیت کے طلبہ نے اٹھ کے آواز اٹھائی ہوئی ہے. انشاءاللہ یہ آواز ہم اٹھا رہے ہیں, سوشل میڈیا کنونشنز ہم بھی کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ آواز آ رہی ہے, آپ جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ اویس بھائی بھی اٹھیں گے, یہ بھی ہماری تحریک میں شامل ہوں گے, اور یونیورسٹی کیمپس ہم بھی. چونکہ آزاد کشمیر کی بہت بڑی طلبہ تنظیم ہے, سیکٹری مالیات ہیں, آپ مرکزی عہدے پہ براجمان ہیں. آپ کا چونکہ پہلا حق بنتا تھا اویس بھائی کہ آپ پروٹیسٹ کرتے, آپ مظاہرہ کرتے, آپ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے پاس جاتے یونیورسٹی کا مدعا لے کے. عظیم آپ کے پاس تو روڈ بھی نہیں ہے. میری بات سنیں جناب, ایک منٹ میری بات سنیں نا آپ. میری اپنی فیس بک اپنا شاہد بھائی اویس بھائی کو 2 منٹ ٹائم دے دیں. الحمدللہ سب سے پہلا جو ہم نے جو قدم اٹھایا تھا, سب سے پہلا پروٹیسٹ ہمارا اس گورنمنٹ کے خلاف یہ یونیورسٹی کیمپس تھا. یہ جمعیت والے دوسرے تیسرے ان کو ہم نے جگایا آ کے. جناب کیسی بات کرتے ہیں آپ نے کہ ہم نے احتجاج نہیں کیا. اور یہاں تک بات ہوئی کہ ہمارے یہ جو تحصیلدار صاحب, ہمارے ایس ایچ او صاحب, ایس پی صاحب, سب وہاں پہ پہنچ کے لاٹھی چارج ہونے والا تھا. جناب یہ 2 سال پہلے کی بات ہے, آج کی نہیں ہے. آپ لوگ تو آ جائیں, ہم نے تو 2 سال پہلے مارے کھانے کے لیے ہم تیار ہو گئے تھے. ہم نے کہا آؤ ہمارے اوپر لاٹھی چارج کرنا ہے نا, آؤ ہم تیار ہیں. ہمارے اشفاق ظفر صاحب, ہمارے جنہوں نے 17,000 ووٹ لیے, وہ وہاں پہ موجود تھے. ہم نے ان کو بلایا کہ جناب کے آئیں, یہاں پہ لاٹھی چارج کا برداشت کریں. ہم تو آگے ہوئے, آپ بھی آئیں. اور الحمدللہ ہمارے اشفاق ظفر صاحب وہاں پہ آئے, انہوں نے آ کے سپیچ کی کہ پہلی لاٹھی میں کھاؤں گا, اس کے بعد یہ کیا ہے, اس کے بعد یہ معاملات ہوں گے. اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کسی سے امتیاز اوان صاحب سے آپ ڈائریکٹر کو کال کریں, اس کو بولیں کہ یہ جو 2018 کا جو بڑا پروٹیسٹ ہوا تھا, اس کے اندر جو مذاکراتی ٹیم تھی, اس مذاکراتی ٹیم کے اندر اویس خان نے کیا مطالبہ کیا تھا, جو ہماری مذاکراتی ٹیم تھی انتظامیہ کے ساتھ ہماری کیا ڈیل ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم نے تمام مذاکرات پر عمل نہیں ہوا, مذاکرات پہ عمل نہیں ہوا. عظیم میں آپ کی طرف ہوں. عظیم آپ روڈ کے جو مدعا ہے اس کو لے کے 47 سال سے آپ بیٹھے ہوئے, 47 سال سے آپ انتظار کر رہے ہیں روڈ کا ایشو لے کے,
لیکن 47 سال سے عظیم بھائی آپ کو روڈ نہیں مل رہی. آپ کے ایون کے آپ کے حلقے کا وزیر اعظم بھی آپ کے حلقے کا ہے, لیکن آپ کو روڈ نہیں مل رہی. 47 سال سے آپ انتظار کر رہے ہیں. بالکل شاہد ہوگا, میں بھائی راجہ آصف کے پاس بھی ایک کوشچن لے کے جاؤں گا. ہو سکتا ہم 47 سال سے انتظار کر رہے ہیں. اس 47 سالہ دور میں ہمیں پچھلے 5 سالہ پیپلز پارٹی کے دور میں 1 کلومیٹر روڈ ملی تھی, اس کی حالت بھی خستہ حال ہے. ہم آگے 2 کلومیٹر روڈ کا اور پروٹیسٹ کر رہے ہیں. روڈ کا پروٹیسٹ تو ہمارا جاری رہے گا جب تک ہمیں روڈ نہیں ملے گی. لیکن یونیورسٹی کے حوالے سے کسی بھی سیاسی پارٹی سے کسی کا بھی تعلق ہے, کسی بھی طلبہ تنظیم سے اس کا تعلق ہے, میرا تمام لوگوں سے یہ مطالبہ ہے, میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں. اور یونیورسٹی ہم سب لوگوں کا مشترکہ مطالبہ ہونا چاہیے. روڈیں ہماری بن جائیں گی جب ہمارے اندر شعور آئے گا, ہمارے اندر تعلیم آئے گی, تو باقی ہمارے تمام تر معاملات جو ہیں وہ انشاءاللہ خود حل ہو جائیں گے. چلے میں راجہ آصف چونکہ آپ کے پاس کافی سوالات ہیں, اویس بھائی کے بھی ہیں, آپ کے پاس سوالات, چونکہ آپ کے پاس سوالات بہت سارے ہیں. دوسرا ایشو آپ کے پاس یہ ہے کہ یونیورسٹی کا ایک بہت بڑا ایشو ہے. یونیورسٹی میں چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑا پرابلم ہے یونیورسٹی کا. یونیورسٹی کے ایشو پر تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے؟ جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے دوبارہ؟ صحیح جی آواز آ آ رہی ہے؟ اچھا, میں آپ کو کیونکہ ایکچوئل آپ نے کچھ 4 5 6 7 ایشوز پہ بات کرنا شروع کر دی نا, تو وہ سارا مکسچر بن گیا. اب بندہ تھوڑی سی بات سوچتا ہے اپوزیشن کی اور گورنمنٹ کا پیچ اپ کی, تو وہ آپ یونیورسٹی کا ایشوز لے آتے ہیں. یونیورسٹی کے ایشو سے نکلتا ہے وہ الزام اپنی جگہ پہ موجود ہیں, ان کے آپ آنسر کر سکتے ہیں. آصف بھائی آپ سوالات کے جوابات دیجئے, اور یہ کہ ہم مسئلوں کے حل کے لیے یہاں پہ گیٹ ٹوگیدر ہوئے نا, تو آپ کی میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں فیوچر میں ہم بھی انشاءاللہ دیکھیں گے اگر زندگی رہی کہ آپ کی پارٹی کیا کرتی ہے. تو آپ سوالات کے جوابات دیجئے. شکریہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب یہاں سے شروع کرتے ہیں یونیورسٹی سے. یہ اویس خان صاحب بھی اس وقت ہم اکٹھے ہی تھے جب احتجاج کیا. ابھی بھی میرے پاس فیس بک کے اوپر میری پروفائل کے اوپر ساری فوٹیجز پڑی ہوئی ہیں, میری اور اویس خان صاحب کی اور اشفاق ظفر صاحب کی اور اسحاق طاہر صاحب کی. ہم سارے وہاں موجود تھے. جی جناب. اور اینڈ پہ ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل صاحب آئے تھے, انہوں نے آ کے جھوٹے موٹے وعدے کیے تھے اور وہ چلے گئے تھے. اس کے بعد پھر اپنا, میں اس لیے کہہ رہا تھا نا کہ آپ سے یہاں پہ کوئی گورنمنٹ کا بندہ ہوتا تو میں اس سے سوال پوچھتا اور اس کو جواب بھی دیتا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے بحث بھی کرنی چاہیے, مباحثہ بھی کرنا چاہیے. یونیورسٹی کا معاملہ ہو یا اپنے کوالہ پروجیکٹ کا ہو یا کسی بھی روڈ کا ہو یا کوئی بھی تعلیمی پیکج کا معاملہ ہو, کسی اور ڈیولپمنٹ پیکج کا معاملہ ہو, تو ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے, ہمیں ایک پیج پہ ہونا چاہیے. ایک بات اویس خان صاحب نے کہی کہ میں سے ڈیفر کرتا ہوں کہ انہوں نے 2 3 سال 4 سال اس لیے احتجاج نہیں کیا کہ ان کے ضلع کی بدنامی تھی. ایسا کوئی نہیں ہوتا اویس خان صاحب, ہمیشہ آپ کے گھر سے آواز اٹھتی ہے, آپ کے شہر سے آواز اٹھتی ہے, آپ کے علاقے سے آواز اٹھتی ہے, تو آپ کو جھنجھوڑتی ہے. چلو اب بات گئی, اب تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. ان کے 5 سال کی گورنمنٹ پوری ہونے کو ہے اور وہ گھر جانے کو ہے انشاءاللہ. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگلے سال ہماری گورنمنٹ جیسے ہی بنے گی تو سب سے پہلے لوکل گورنمنٹ کا ریکارڈ آپ کے سامنے رکھیں گے. میری اپلیکیشن احتساب بیورو کے چیئرمین کے پاس پڑی ہوئی ہے. احتساب بیورو کے چیئرمین صاحب کے پاس پڑی ہوئی ہے. پرسوں ملاقات بھی ہوئی ہے میری ان سے. ان کو میں نے ریکویسٹ کی ہے, یہ جو سکیمیں آئی ہیں ہمارے ضلع میں 9 کروڑ روپے کی, اور 4 سال میں اب ہمارے 35-36 کروڑ روپے کی سکیمیں آ چکی ہیں. کیونکہ اب ایم ایل اے فنڈ 5 کروڑ روپیہ تھا پہلے, اب 9 کروڑ روپے ہو گیا اس سال. یعنی ہم اس طرح ملا کے کچھ 40 کروڑ روپے کی سکیمیں ہمارے ضلع میں آئی ہیں, ہمارے حلقے میں. لیکن وہ لگی کہاں ہے, کیوں لگی ہیں, کس کے ذریعے لگی ہیں, کس نے کیا کھایا ہے, کس نے کچھ نہیں کھایا, وہ ہم اس کا حساب ضرور لیں گے. ہمارے پاس اس کے ریکارڈ موجود ہیں, اور وہ ریکارڈ ہم کسی اور کو نہیں دے سکتے, نہ کسی اپنا اسٹریم یارڈ براڈ کاسٹ میں دے سکتے ہیں. وہ ہم نے پراپر جگہ پہ دیے ہوئے ہیں. احتساب بیورو سے بات ہو رہی ہے ہماری, اس پہ کام چل رہا ہے. دوسرا احتساب, راجہ آصف صاحب, آپ کی جو آپ کے ریکارڈ ہوتے ہیں, آپ پاکستان میں بھی بہت ساری پارٹیوں پہ الزام لگاتے ہیں, پھر ان کو ریکارڈ کو جو آپ دیتے نہیں ہیں کسی کو, ان کو پروف نہیں کر پاتے. آپ ان کے وہ جو ریکارڈ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی رہ جاتے ہیں. لوگ 6 مہینے تک اندر ہوتے ہیں, ان پہ نیب میں آپ کی جو پراسیکیوشن ہوتی ہے
कोई साबित नहीं कर सकती कि इन्होंने कोई करप्शन की हुई है। क्या ऐसे ही इल्जाम है या कोई रियल इल्जाम है आपके पास, क्योंकि आप सबूत देने के लिए तैयार नहीं है? मैं आपको बताऊं सर, पाकिस्तान में जो हो रहा है ना, जो हो रहा है, जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं ना, उनके ऊपर पाकिस्तान 6 महीने तक वो न्याय की कस्टडी में रहते हैं, प्रोसिक्यूशन होती है, उन पे इल्जाम नहीं होता। आप मेरी बात तो सुने ना भाईजान, आप मेरी बात तो सुने। वो मैं आपको बता दूं, जरदारी साहब के खिलाफ जितने भी केसेस हैं ना, वो मुस्लिम लीग नून वालों ने पुट अप किए हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के खिलाफ, मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो केसेस हैं, वो जरदारी साहब ने पुट अप किए हैं। बाखुदा हमारी गवर्नमेंट से अभी तक सिंगल वन केस भी नहीं डाला अभी तक। जो पाकिस्तान में, पता नहीं आप कौन सी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट पाकिस्तान में है, अभी तक सिर्फ और सिर्फ नैब के पीछे चल रही है और सिर्फ नैब के केसेस को पुट अप करवा रही है। बाकी इसके अलावा पाकिस्तान में कुछ नहीं हुआ। चंद दिन पहले असेंबली में सदाकत अब्बासी साहब की तकरीर आपने सुनी होगी। सदाकत अब्बासी साहब कह रहे हैं कि मैंने ज्यादा जो क्रास है उसमें मैंने पुल लगा दिया है, कि वहां पे पुल कोई मौजूद नहीं है। क्या इसी गवर्नमेंट होती है? ऐसे आपके पास ऐसे इल्जामों की बात कर रहे हैं आप, ऐसे इल्जाम तराशी कर रहे हैं। कोई जब तक आपके पास सबूत मुहैया ना हो, किसी पर इस तरह से इल्जाम तराशी करने से बात आगे नहीं बढ़ती। तहरीक इंसाफ क्योंकि पाकिस्तान में भी ऐसी इल्जाम तराशी कर रही है, वहां पे भी आप ऐसी इल्जाम तराशी कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास सबूत मौजूद नहीं है। नहीं, इल्जाम तराशी नहीं कर रहे ना। मैं आपको कहता हूँ कि जी, आप मेरी बात सुने ना, लिसन, अपना काइंडली इंटरप्ट ना करें, आप मेरी बात सुने। वैस भाई सुनिएगा प्लीज, वैस भाई आप सुने। हमने तो अभी सर मेरी बातें इंटरप्ट होती रही हैं, तो उस वक्त आप क्यों नहीं बोले? मैं ये अर्ज करता था, तहरीक इंसाफ मुस्तकबिल में हो सकता है तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आए। आसिफ भाई को थोड़ा बोलने दें। आसिफ भाई को बात करने दें प्लीज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने अभी तक जरदारी साहब के ऊपर या नवाज शरीफ साहब के ऊपर कोई केस फाइल नहीं किया। पुराने केस में एग्जांपल दे रहा था मैं आपको, वो एग्जांपल थी सदाकत अब्बासी साहब की। एग्जांपल आपके सामने रखी है, जो उन्होंने कहा है कि मैंने 44-45 करोड़ रुपए से पुल तामीर कर दिया। वहां पे कोई ऐसा पुल नहीं है। मैं वो एग्जांपल दे रहा था आपको। अभी हम इश्यू डिस्कस कर रहे हैं जेलम का, अभी हम जफराबाद इश्यू पे बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में नहीं। मैं आप पाकिस्तान में, मुझे आप लेके जा रहे हो, मैं पाकिस्तान में जाना नहीं चाह रहा हूँ ना। मैं आपको एक उसका हल बताना चाहता हूँ। जो हमारे मसाइल बने हुए हैं, हमारे जो मसाइल बने हुए हैं, उसका एक ही हल है। जो गंदम के हवाले से मसला है ना, उसका एक ही हल है कि हमने अपनी जमीनों को आबाद करना चाहिए। हमें कश्मीर के लोगों को अपनी एग्रीकल्चर पे थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए। हमारे पास बहुत बड़ी और बहुत जरखेज जमीन है। हमें अपनी फल फ्रूट पैदा करने चाहिए, हमें अपने अनाज पैदा करना चाहिए, हमें अपने चावल पैदा करने चाहिए, हमें अपनी हर चीज सब्जियां पैदा करनी चाहिए। हमारे पड़ोस पे मानसेरा वाले हैं, एग्जैक्टली ये पैदा करनी चाहिए। लेकिन जब दोनों दरियाओं का पानी ब्रेक हो गया, दोनों दरियाओं को बंद कर दिया गया, दोनों दरिया पन बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल होंगे, जो लोगों की सरखेज जमीन होगी उसमें पानी नहीं होगा, लोग कैसे पैदा करेंगे, कहाँ से पानी लाएंगे? क्या उनके लिए कोई पानी का अलग से इंतजाम होगा? भाईजान मैं आपको बता रहा हूँ ना, दरियाओं का पानी तो, ये सारे मेरे भाई बैठे हुए हैं, हम एक ही इलाके के लोग हैं। दरियाओं के पानी से तो अभी तक कोई फसल हमने नहीं वो आपाशी कर सके, क्योंकि दरिया का पानी बहुत नीचे है और हम लोग पहाड़ों पे रहते हैं। वो तो आप उसको भूल जाए, वो एक अलग मामला है। हमने एग्रीकल्चर पे तवज्जो नहीं दिया। हमारा बारानी इलाके, हम 2 फसलें काश्त कर सकते हैं बहुत इजीली, बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हमने कोई तवज्जो नहीं दी। इसमें गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है, इसमें अपोजिशन का कसूर नहीं है, इसमें किसी जमात का कसूर नहीं है, हमारा अपना कसूर है, हम लोगों का अपना जाती कसूर है। हमने अपने इलाके को ओन ही नहीं किया। हम थोड़े से बड़े होते पिंडी, लाहौर और कराची चले जाते हैं, सऊदीया और इंग्लैंड चले जाते हैं, पर अपने इलाके में काम करना नागवार समझते हैं, अपने लिए बेइज्जती समझते हैं, मेरे समेत सारे लोग। ठीक है, हमें अपने खेतों पे तवज्जो देनी चाहिए, हमारे अपने खेत आबाद करने चाहिए। ये सबसे बड़ा हल है। दूसरा हल ये है एजुकेशन का जो हल है। एजुकेशन का जो मसला है यूनिवर्सिटी का, ये पीपल पार्टी गवर्नमेंट की एक शानदार हटियां बाला के लिए कामयाबी थी। उन्होंने अच्छा एक स्टेप लिया था सरदार याकूब साहब ने। मैं उस वक्त भी पीपल पार्टी की गवर्नमेंट का हिस्सा था, आपको पता हो या ना हो, लेकिन अवैस खान साहब को, बाकी लोगों को पता है कि मैं इस गवर्नमेंट का हिस्सा भी रहा। मुझे पता है कि पिछली गवर्नमेंट में चौधरी मजीद साहब की और फारूक अहद साहब की सेटिंग कैसे चलती रही। ये जो मकान बना है फारूक अहद साहब का, इसमें सारा देवदार नीलम का लगाया। ये पीपल पार्टी की गवर्नमेंट ने, पीपल पार्टी की वजीरों ने उनके घर पहुंचाया है। दुनिया को पता है, दुनिया को पता है इस चीज का। अच्छा,
मुझे ये भी पता है कि आसिफ भाई फिर बात आगे बढ़ जाएगी, जो कि दुनिया को पता होने का मतलब ये है कि प्रूफ होना चाहिए, बाकायदा इन रिटन प्रूफ होना चाहिए आपके पास। ऐसे दुनिया की आंखों से देखा हुआ कोई भी केस किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकता। और भाई मेरी बात सुनो ना, पिछले दिनों साहबजादा इशफाक जफर साहब मेरे बड़े भाई भी हैं, मोहतरम भी हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि चौधरी मजीद और फारूक हैदर दोनों करप्ट हैं, इनकी करप्शन बेनकाब करूंगा। ये तो पीपल पार्टी की अपने लोगों ने कहा है कि चौधरी मजीद साहब रात के अंधेरे में फारूक हैदर साहब के घर लकड़ियां पहुंचाते थे देवदार की, मियां वेद के जरिए, सबको पता है। पीपल पार्टी के अपने लोग कहते फिरते हैं जफराबाद शहर में। अच्छा, दूसरी बात ये है, आसिफ भाई आपके पास चूंकि प्रूफ कोई नहीं है, आप ऐसी सुनी सुनाई बात कर रहे हैं, क्योंकि सुनी सुनाई बात किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकता। यही प्रॉब्लम हो रहा है कि सुनी सुनाई बात के पूरा नैब दूंगा, लेकिन सबूत कोई नहीं मिल रहा। नहीं, मैं अवैस भाई को आप भाई मैं भी बोल दूं, मेरे घर में एक मन सोना था, वो कोई लेके चला गया, सबूत कोई ना हो। ठीक है, अच्छा आप दूसरी अभी आसिफ बात इस पे करते हैं हम कि यूनिवर्सिटी का जो इश्यू है इसका हल क्या है, यूनिवर्सिटी के इश्यू पे हल बताएं। मैं आपको हल बता रहा हूँ, एग्रीकल्चर का हल बता दिया आपको, आटे व दालों के भावों का मामला हल बता दिया आपको। जब अपनी प्रोडक्शन करेंगे वो सस्ती हो जाएगी, उसमें कोई लॉन्ग टर्म सस्ती हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद हमने जो एजुकेशन का हल किया है उसका एक ही हल है कि आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट को फिल फॉर यूनिवर्सिटी कैंपस वहाँ पे बिल्ड करना चाहिए। वो वाले 1-2 साल लग सकते हैं उसमें, उसकी कंस्ट्रक्शन में, लेकिन फिल फॉर जगह एलोकेट करनी चाहिए, जगह एक्वायर करनी चाहिए और यूनिवर्सिटी की इंतजामिया को दे देनी चाहिए कि भाईजान ये लो आप अपना कैंपस बनाओ। ये सबसे हल है। ये हल ना मेरे पास है, ना अवैस साहब के पास है, ना अजीम साहब के पास है, ना साकिब भाई के पास है, ना हमजा साहब के पास है। ये हल है जी राजा फारूक हैदर साहब के पास और उनकी गवर्नमेंट के पास और मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स के पास। वो राजा फारूक हैदर से मिलते जुलते रहते हैं। आज भी सोशल मीडिया कन्वेंशन था। मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है कि हमारे जिले के किसी भी मुस्लिम लीग नून के कारकुन ने फारूक हैदर को ये बात नहीं बोली होगी, सिर्फ खुशामद की होगी, सलाम दुआ की होगी, फोटो बनवाई होगी, घर आगे होंगे। हमारे जिले के लोग कम जबान हैं, बोलते नहीं हैं, मतलब रख रखाव रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, निकलना पड़ता है और हक लेना पड़ता है। अब होता क्या है, अब होता क्या है, हक लेना पड़ता है, लेकिन हक लेने के लिए चूंकि आप सारे जितने भी दोस्त यहाँ पे बैठे हुए, आप सारे दोस्तों को एक पेज पे आना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। राजा साकिब, मैं आपसे पूछूं यूनिवर्सिटी का क्या हाल है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा इश्यू है। हमारी एक जनरेशन जो है वो तालीम से महरूम हो रही है। क्लासेस में लोग अंदर क्लास ले रहे होते हैं, बाहर स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे होते हैं कि क्लास खत्म होगी तो अगली क्लास होगी। ये इतना बड़ा इश्यू है 21वीं सदी में, ये बहुत बड़ा इश्यू है। आपकी पार्टी इसको कहाँ देख रही है, आप कहाँ देख रहे हैं इसको? शाहिद भाई। जी शाहिद भाई, जो यूनिवर्सिटी का इशू है ना, ये मेन आपको बताऊं, मेन वजह जो है कि यहाँ पे जमीन नहीं है, उनके पास जगह नहीं है, तो इस वजह से। जी बोले प्लीज। जी आपको आवाज आ रही है भाई? बोले राजा साकिब, बोले आप। हेलो जी, मैं ये कह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी की जो है ना, जो यूनिवर्सिटी का कैंपस है, इसके लिए गवर्नमेंट के पास जगह ही नहीं है, उनके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है कि वो उन्होंने जमीन कहाँ लेनी है, यूनिवर्सिटी कैंपस कहाँ बनाना है। अब ये देखें कितना बड़ा अलमिया है कि यूनिवर्सिटी में बच्चे इंतजार करते हैं, एक स्कूल के एक क्लास के बच्चे जाएंगे, दूसरे जाएंगे, कितना बड़ा अलमिया है। ये शर्म का बात है, यकीन करें कि। और इसके अलावा पूरे हल्के में मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से तालीम को तबाह और बर्बाद किया है इस हुकूमत ने, मैंने इससे पहले कभी भी नहीं देखा है। इस वक्त भी मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे हमारे हल्के के अंदर लोग, बहुत सारे बच्चे बच्चियां खुले आसमान तले अपनी तालीम जारी रखे हुए, और इस वक्त ना उनके पास बेंच से बैठने के लिए, ना उनके पास कोई छत है, और ना इस हुकूमत के पास कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है
کہ وہ آئے اور مل کے بیٹھ کے بات کریں. میں یہ جو جتنے بھی میرے دوست ہیں میں سب سے یہ بات کروں گا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں اور بیٹھ کے ہم مل کے بات کریں. کیوں تعلیم کا مسئلہ ہم سب کا مسئلہ ہے. ہمارے بچوں نے پڑھنا ہے, آپ کے بچوں نے پڑھنا ہے, اور باہر سے لوگ بھی ماشاء اللہ سے ہٹیے میں نے دیکھا کافی لوگ باہر سے بھی آ کے اسٹوڈینٹس وہاں پہ پڑھتے تھے. مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی. میں دیکھتا کیونکہ یونیورسٹی کیمپس ہمارے گھر کے ساتھ ہی ہے. تو میں ان سے پوچھتا تھا آپ کدھر سے آئے, کوئی کہتا تھا مظفر آباد سے, کوئی کہتا تھا ڈنا کچیلی سے. تو یہ ہوتی کہ ایک اس علاقے کو اکانومی بھی مضبوط بنانے کے لیے یہ یونیورسٹی اس حساب سے بھی بڑی بہتر ہوتی ہے. جن لوگوں کی بلڈنگیں کرائے پہ لگتی ہیں, دکانداروں کو فائدہ ہوتا ہے, اکانومی بھی ملک کی بڑھتی ہے. یہ اسی طرح سے نظام چلتا ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے پوری ایک اسٹریٹجی ہونی چاہیے اس حکومت کے پاس. میں کہتا ہوں کہ آج انہوں نے سوشل میڈیا جو کنونشن کرایا وہ صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے تھا, اور ادھر مظفر آباد کے اندر لاک ڈاؤن انہوں نے مسلط کر کے لوگوں کا کاروبار زندگی تباہ کیا ہوا ہے. اور خود آج 4000 لوگوں کی سیٹنگ تھی پرائم منسٹر ہاؤس مظفر آباد میں, کس کے لیے, سوشل میڈیا کنونشن کے لیے. سوشل میڈیا کنونشن جو انہوں نے کرایا صرف اور صرف پارٹی کی پوائنٹ سکورنگ کے لیے. اور اس کے لیے انہوں نے نہیں کیا کہ کبھی انہوں نے تعلیم کی بات نہیں کی, کبھی انہوں نے سڑک کی بات نہیں کی, کبھی انہوں نے لوگوں کے مسائل کی بات نہیں کی. جاتے ہیں وہی کہتے ہیں. میں تو یہی کہوں گا کہ وہ دنیا تھی جہاں تم بند کرتے تھے زبان میری, یہ میچ ہے یہاں سننی پڑے گی داستان میری. اللہ کے سامنے کس طرح آپ جواب دے ہوں گے روز قیامت, کس طرح سے آپ اللہ کے سامنے جواب دے ہوں گے کہ آپ نے ہم راجا ثاقب ہم چکے ابھی اپنے حل کی طرف بننا چاہتے ہیں کہ حل کیا ہے اس کا. ہم حل کی طرف جانا چاہتے ہیں. یونیورسٹی کی زمین اگر نہیں ہے تو گورنمنٹ آف آزاد کشمیر زمین خرید سکتی ہے. زمین خریدنا مشکل کام نہیں ہے گورنمنٹ کے لیے. حمزہ ہم حل کے لیے حل ڈھونڈ رہے ہیں اس کا کہ حل کیا ہے اس کا. حمزہ آپ کے پاس کیا حل ہے؟ سر ضلع جہلم ویلی میں اگر آپ جگہ ڈھونڈ رہے ہیں تو پھر آپ جو ہے نا اپنی بغل میں بچہ ڈھونڈ رہے ہیں. ٹھیک ہے, نیلی بہت خوبصورت جگہ ہے. لانگلا میں یونیورسٹی بن سکتی ہے, دھنی میں بن سکتی ہے, سیری یونیورسٹی بن سکتی ہے, سرا میں یونیورسٹی بن سکتی ہے. جگہ کا پرابلم نہیں ہے. آپ اگر اونے پونے زمین یہ باقی جہلم ویلے نیلم جہلم ہائیڈل پروجیکٹ کے لیے خرید سکتے ہیں نا, تو یونیورسٹی کے لیے جگہ آپ کو مل سکتی ہے. یہ آپ ڈرامہ نہ کریں کہ ہمارے پاس جگہ کا مسئلہ ہے. جگہ بہت ہے, ارادے کی کمزوری ہے, بالکل ارادے کی کمزوری ہے. اور یہ گورنمنٹ اب تو یہ جا رہی ہے, اب تو انہیں کچھ نہیں کرنا. ہوپس ہو کہ آگے چاہے پیپل پارٹی آتی ہے, چاہے نون لیگ آتی ہے, یا ہمارے پاس پی ٹی آئی آتی ہے, ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے روشن مستقبل کے لیے ہمیں یونیورسٹی کیمپس لازمن دے گی. جگہ کا ایشو نہیں ہے سر, ارادے کا ایشو ہے. ارادہ کر لیں یونیورسٹی. مبشر کیوں نہیں, مطلب آپ پارٹی کی جو تفریق ہے, آپ نون لیگ, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی یا پاک کشمیر پارٹی, اس طرح کی جو تفریق ہے اس کو چھوڑ کر آپ سارے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں اور ایک پلیٹ فارم سے یونیورسٹی کی جدوجہد کریں. جی ہاں شاہد عزیز بھائی, میں بھی اسی بات کی, آپ کی اس بات سے متفق ہوں کہ مسلم کانفرنس نے کتنا عرصہ حکومت کی ہے کشمیری عوام پہ. ٹھیک ہے, آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ مسلم کانفرنس نے تقریباً 25 سے 30 سال حکومت کی ہے. ٹھیک, اور پیپلز پارٹی کے 5 سال, یہ پچھلے 5 سال تھے, اور یہ 5 سال نون لیگ کے ہیں, اگلے 5 سال پتہ نہیں پی ٹی آئی کے ہوتے ہیں, کس کے ہوتے ہیں. لیکن میں خود یہ چیز چاہتا ہوں کہ ہم سب نوجوان مل کر اپنے حقوق کے لیے لڑیں. ہم سب نوجوان مل کر, چاہے ہمارا جس بھی پارٹی سے تعلق ہو, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک کی, اپنے گاؤں کی, اپنے شہر کی, اپنے قصبے کی ترقی کے لیے کام کریں. یہ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی, وہ کہتے ہیں نا کہ روئے بغیر ماں بھی بچے کو دودھ نہیں پلاتی, تو وہ انگلش میں محاورہ ہے کلوز ماؤتھ نیور کیپچر فلائز. تو اس طرح تو نہیں ہونا. اور یہ اس کا یہ حل بھی نہیں ہے کہ ہم صرف پروگرام پہ بولیں اور آپس میں جا کر میں کہوں جی کہ آصف بھائی, آصف راجہ صاحب, اویس خان صاحب, میں ان کے ساتھ اپنی ٹی پارٹی کروں اور پروگرام میں ایک دوسرے کو ہم سلیکٹ کر رہے ہوں, غلط باتیں کر رہے ہوں, ایک دوسرے کی پارٹی پہ کیچڑ اچھال رہے ہوں. بیسیکلی بات پارٹی کی نہیں ہے. آپ ایم سی سے لے کر آج تک دیکھ لیں, کشمیر کے لیے کسی بھی بندے نے سنسیئرلی نہیں سوچا. آگے ہوں گے سلطان محمود, بیرسٹر سلطان محمود صاحب ان کے ہیڈ ہوں گے. میں آصف بھائی سے پوچھوں گا کہ آصف بھائی آپ نے بیرسٹر سلطان محمود صاحب سے جا کر کیا بات کی اور آپ نے اپنی کیا بات منوا لی. میں خود حیرت زدہ ہوں کہ جب یہ سارے بندے جب کسی بڑے عہدے پہ جاتے ہیں یہ اپنے ہی ورکر کو بھول جاتے ہیں. تو اس طرح نظام نہیں چلے گا, ہم سب کو بولنا پڑے گا. باقی آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ
सरदार अजीम सद्दुज़ई साहब ने तकरीबन पिछले 2.5 साल से एक रट लगाई हुई है, मुझे 2 किलोमीटर रोड दो, कोई इनकी बात नहीं सुन रहा। ऐसे लग रहा है जैसे ये मुस्लिम हुक्मरानी नहीं, ये कोई पुराने दौर के दकियानूसी दौर की हुक्मरानी है जिसमें कोई भी चीज सुनी नहीं जा रही, कोई भी बात मानी नहीं जा रही। ये कश्मीर में पिछले 42 साल से हो रहा है, कोई आज की नई बात नहीं है जो मैं कहूँ कि एक दिन में ये सुधर जाएगी या राजा फारूक हैदर साहब सुधार देंगे या आने वाले लोग सुधार देंगे। ये आने वाले लोग यही कहेंगे कि हमने जो है हमें निजाम ही ऐसा मिला था, हम क्या करते। लेकिन शाहिद अजीज भाई, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं कि हम नौजवानों को, आपको, मुझे, हम सबको मिलकर काम करना होगा, तब जाकर हम रिजल्ट पाएंगे। इस तरह तो नहीं है सिर्फ अजीम क्या हाल है आपके पास इसका, क्योंकि यूनिवर्सिटी का ये इशू आपके सामने है, सेवरेज का निजाम आपके सामने है। सेवरेज का जो पानी आता है वो तो जिलाई इंतजामिया है, उसके ऑफिस भर जाते हैं, लेकिन जिलाई इंतजामिया के कानून पे जूं भी नहीं रेंगती कि उनके ऑफिस भर गए हैं पानी से। वो इशू अपनी जगह पे है, आपकी रोड का इशू अपनी जगह पे है, नैनसुख में पानी का इशू अपनी जगह पे है, आप बनी ऑफिस की रोड आपके सामने है। इन सारे जितने भी मसाइल है इनका हल क्या है? शायद हजीज भाई इसका बेहतरीन हल यह है, कोई शख्स तरीके इंसाफ से ताल्लुक रखता है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से रखता है, मुस्लिम लीग नून से रखता है, या पीपल्स पार्टी से रखता है, या जमात इस्लामी से रखता है। जब बात मसाइल की आए, इलाके की आए, तो उस पर हम सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होके उस मसाइल के हल की तलाश की तरफ जाना चाहिए, ना कि अपनी अलग अलग पार्टी पकड़ के हमें सियासत करनी चाहिए। इसका मौजूदा दौर में बेहतरीन हल यह है कि हम नौजवानों को मुतहिद होना चाहिए, मुतहिद है कि अपने मसाइल के ऊपर बात करनी चाहिए, हक की आवाज़ को बुलंद करना चाहिए, ताकि जो हमारी पिछले 45-50 साल की महरूमियाँ हैं, जब हम आवाज़ को बुलंद करेंगे तब जाके उनका हल निकलेगा। अगर हम फ्रेंडली अपोजिशन करते रहेंगे, हम चुप का रोज़ा साध लेंगे, तो फिर हमारे मसाइल आने वाले 100 साल तक भी इसी तरह रहेंगे। अवैस भाई क्या हाल है इसका? सर जी, सब लोगों ने तफसीलन बात कर ली है, तो अब मुझे भी बात करने का दिल कर रहा है। तो सबसे पहले बात तो ये है कि हमजा भाई ने जो बात बोली कि जगह का इशू कोई नहीं है, और इनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मेरे भी जहन में यही बात है कि ये जगह का एक बहाना है अपनी नाइली को छुपाने का। एक इनके पास से एक बहाना बहुत अच्छा इन्होंने ढूंढ लिया है कि जगह नहीं है अटी में। और यार कौन कहता है जगह नहीं है? इधर सड़क वाला प्रोजेक्ट के लिए अगर जगह हो सकती है तो क्या यूनिवर्सिटी के लिए नहीं हो सकती? ये इनका जो रवैया है वो तालीम दुश्मन पॉलिसी के ऊपर गामजन है। और इनका जो एक नजरिया है, मेरे ख्याल से नून लीग का इनका नजरिया ये है कि ठेकेदारी करो, तमाम राज्यों को जनाब ठेके दें। ये उस दिन जो मुजफ्फराबाद के अंदर फायरिंग हुई है, सब ठेकेदार आपस में इकट्ठे हुए आपस में लड़े, ये वहां पे मुतहद नहीं है। ये अटिया बाला के अंदर आप देख लें, PWD के अंदर जनाब इन्होंने शीशे तोड़ दिए। ये हमारी जो कौम है, ये कौम नहीं है, ये इसको मैं अजूम कहता हूँ। ये एक अनपढ़ जाहिल और पढ़ी लिखी जाहिल हमारी ये, अगर किसी दुनिया के अंदर आपको अगर सोसाइटी अगर ढूंढनी हो तो आप आके इस आजाद कश्मीर खिते के अंदर देख लें। चाहे हमारे लिटरेसी रेट जितने भी हो, डिग्री लेने से कोई शऊर नहीं आता है मेरे भाई। यहाँ पे बात ये कि शऊर आप उठा के देखें, बाहर मुल्कों के अंदर उनके अंदर शऊर भी है, उनके रवैये भी हैं, जमहूरियत भी है। वहाँ पे हमारी कौन सी जमहूरियत है? ये हमारी गवर्नमेंट इस वक्त अमराना सोच लेके आगे चल रही है। जो कोई आप हिसाब लगा लें, अगर यहाँ पे अगर जमहूरियत होती तो यहाँ पे क्या आपको 2 किलोमीटर 6 लाइन की रोड इस वक्त पक्की ना हो जानी चाहिए थी? क्या हमें ओवरऑल मैं इंटरप्ट नहीं करता होता बीच में, लेकिन मैं माजरत खाऊं, क्या आप पिछले दौरे हुकूमत में भी ऐसे बोल रहे थे कि जनाब साहबजादा इशफाक जफर साहब आप आए और ये मसाइल हल करें? क्या आप बोल सकते थे? मुझे अल्लाह को गवाह हाजिर नाज़िर रख के ये बात बताएं। सर आपने बहुत अच्छी बात की है। मैं आपको माजी की मैं तारीख आपको याद कराता हूँ, शायद आपको नहीं मालूम इस चीज का। हमने सर अपनी गवर्नमेंट थी, खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ हमने ना मुजफ्फराबाद प्रेस क्लब के बाहर कफन पोश हड़ताल किए, ठीक है ना। हमने कफन बांध के ऊपर। तो आपको हल क्या मिला, रिजल्ट क्या मिला, मुझे ये बताइए। मैं आपको बताता हूँ ना सर, रिजल्ट बताता हूँ आपको ना। जब हम मेरी यार से सुने, जब हम पपट्स को अपने सर पे सवार करेंगे ना, तो वो पपट्स हमारे किसी काम के नहीं होंगे। आपको रिएक्ट करने का पूरा मौका। शुक्रिया। मैं आपको सर पूरी तारीख, मैं आपको तारीख के अंदर लेके जाना चाहता हूँ। ये ज्यादा दूर की बात नहीं है, ये जब हमारी गवर्नमेंट बनी थी ना उसके 3 साल बाद की बात है भाई मेरे भाई। हमने मुजफ्फराबाद के अंदर
प्रेस क्लब के बाहर शहरी सरकार के सामने वहां पे प्रेस क्लब होता था, उसके बाहर हमने 15 नौजवानों ने जो किया है ना, वहां पे पीएसएफ का उस वक्त में सदर था, ठीक है, हमने वहां पे पहले कफन अपने साथ बांधा, उसके ऊपर आजाद कश्मीर का झंडा बांधा, उसके ऊपर पाकिस्तान का और उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल पार्टी का, कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारी बात नहीं सुन रही, उन्होंने पीपल पार्टी का जनाजा निकाल दिया। और उस वक्त हमारी वफाक के अंदर भी गवर्नमेंट थी भाइयों, उन्होंने कहा आपका मुतालबा किया, जब जरदारी साहब ने ऊपर से दी ना कॉल, ये क्या हो रहा है चौधरी मजीद, इधर आओ जरा, मैं तुम्हें पूछता हूँ कि तुम इस्लामाबाद में जब आए, और हमने यहाँ पे मीडिया के ऊपर हमने रोला डाला, हमने कहा जी हमारे जो आजाद कश्मीर के मसाइल हैं, मुजफ्फराबाद सिटी की हालत उठा के देख लें, हमारे जिला हटियावाला की मसाइल देख लें, और वहां पे सिटी कैंपस की आप यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है उसकी आप हिसाब लगा लें कि वहां पे क्या इन्होंने गंद मचाई हुई है। तो उसके खिलाफ वहां पे ये होती है जमहूरी हुकूमत के जनाब कि उन्होंने उसी वक्त उन्होंने कहा है कि हम आपके तमाम मुतालबात पूरे करेंगे, आप इस एहतजाज को अल्लाह के वास्ते खत्म करो। 6 मिनिस्टर हमारे उस वक्त हमारे पास आए, 6 मिनिस्टर जनाब, झंडियां लगी हुई हमारे पास आए, और उन्होंने कहा है कि आपकी जो मुताबिक, हमने कहा इसी रोड के ऊपर हमें यकीनदानी कराओगे इस मीडिया के सामने, उसके बाद हम यहाँ से उठेंगे। और खुदा की कसम हम वहां पे जब अपने मुतालबे रखे, उन्होंने यकीनदानी करवाई, उन्होंने नोटिफिकेशन किए, उसके बाद हम वहां से उठे। ये जो हमारी यूनिवर्सिटी है, इसके एमए यूनिवर्सिटी बन गई, हमारे हटकेवाला के अंदर कैंपस बन गया, हमने अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ कफन पोश हड़ताल करके ये हमने इस जदोजहद का हम हिस्सेदार हैं, और इसको हमने जो है ना पाया तकमील पहुंचाए। और ये कह रहे हैं कि आपने क्या किया, हमने तारीख के अंदर, और मैं आपको दोहरा दूं तो आप कहेंगे यार कि वाकई आप लोगों ने कुछ किया है। आप लोगों ने तो जो उस वक्त मेरे ख्याल से कहीं ये जॉब के चक्कर में थे, डिग्री के चक्कर में थे, लेकिन हमने तो इसी रोड के ऊपर हमने हमेशा सियासत की, अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ हमने की है। मुबशर भाई आप तो इस वक्त उनके रिश्तेदार हैं, आप उनके उस वक्त के आप उनकी कुर्बानी देखें, वो इस वक्त चेयरमैन मुआयना कमीशन थे, और उन्होंने इस हटियावाला के लिए ग्रेटर वाटर सप्लाई आप हिसाब लगा ले 37 करोड़ रुपए की उन्होंने जदोजहद की अपने जिले के लिए, ठीक है। उसके बाद बनी अफजल की रोड का क्या किया? लेकिन अभी तक वो जो ग्रैंड वाटर सप्लाई स्कीम थी अभी तक वो मुकम्मल नहीं हुई है जी। मुकम्मल करना ये गवर्नमेंट का काम है, हमारा काम तो नहीं, हमने फंड रखती है। और गवर्नमेंट को आप डंडा देंगे तब जाके वो मुकम्मल करेगी ना, गवर्नमेंट को डंडा देना चाहिए। गवर्नमेंट अभी डिक्टेटर हुकूमत को, और भाईजान डिक्टेटर हुकूमत को कौन डंडा दे सकता है? इस डिक्टेटर हुकूमत जो डंडा लेके बैठी हो, माँ दादी लोगों की निकालती हो, उसके खिलाफ आप क्या कहते हैं? वो कोई काम करेगी, जमहूरियत की बात सुनेगी? ये बात बताए ना जो अपना अजीम भाई, आप जाए ना, आप वज़ीर आज़म के पास, आप बोले मेरी 2 किलोमीटर रोड है, आपको कहेगा चल बहन चौथ किधर से आए तू, इधर से भाग, तेरी में ऐसी तैसी। आप जाएंगे आदमी जाएगा कोई? अवैस भाई इखलाकी इक़दार को मलूज़े खातर रखा जाए, खातर रखा जाए मीडिया के अंदर। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मीडिया की मैं आपको वीडियो क्लिप अभी बता देता हूँ। हमारे वज़ीर आज़म साहब ने जब एक औरत को गालियां निकाली थी, क्यों वो भेजूंगा आपको? मुझे पता है, मुझे पता है। अवैस भाई हम मसाइल के हल के लिए आए हैं, हम मसाइल की मैं अभी मसाइल की हल की तरफ आ रहा हूँ, मेरी बात सुने। आपने सवाल किया, मैंने उसका जवाब दिया ना। जी, आप ज़ातियात पे ना जाए काइंडली। जब तक कोई वज़ीर आज़म जमहूरियत का एहतराम करने वाला, जमहूरी रवैये अख्तियार करने वाला, जमहूरियत की एहतराम करने वाला जो वज़ीर आज़म हमारा आज़ाद कश्मीर का नहीं आएगा, तब तक किसी के कोई मसाइल हल नहीं हो सकते। मेरे भाई मैं आपको सच्ची बात बता दूं, हमारी गवर्नमेंट थी उस वक्त, हमने 6 मिनिस्टर हमारे, हमने उनको मजबूर किया कि आओ और हमारे मुतालबात सुनो, हमारे मसाइल हल करो, और हमने मसाइल हल करवाए। और हमने यहाँ पे यूनिवर्सिटी कैंपस भी कायम करवाया, हमने यहाँ पे वाटर ग्रेटर सप्लाई भी हमने बहाल करवाई, उसके लिए हमने मजबूर किया। आपने नैनसुख और नैना को पानी दिया, कितना छोटा सा काम था, क्यों? तो वो आपके हल्का इबाब में नहीं आते, हल्का इंतखाब में नहीं आते? मेरी बात सुने मेरे भाई, 37 करोड़ रुपया जो दिया है तो वो आप पूरा करें ना, आप देना इसको। एक टैंक नहीं बना सकते आपकी गवर्नमेंट, इतनी नाइल हुकूमत है आपकी, आप माने ना। आप गवर्नमेंट छोड़े, आप हमारे वज़ीर आज़म बनाए चौधरी मजीद साहब को दोबारा। आप देखें, आपको मैं नैनसुख के तो क्या, मैं आपको हल्का नंबर 4 जो हमारा है ना खावड़ा, वहां पे भी पानी पहुंचा के बताया। आपने मेरी हमारी हुकूमत से पहले आपकी हुकूमत थी, आपने क्या किया? हमारी हुकूमत से पहले वैस भाई आपकी हुकूमत थी। हमारी हुकूमत में पानी मकदार में था, वहाँ पे पानी का रोला ही नहीं था। ये आपकी गवर्नमेंट आई तो रोला हमने सुना है। सब नाकाम हो गए, कश्मीर पार्टी को चांस दें भाई। जी आपने बहुत जरा थोड़ा सा सुने ना, मेरी बात सुने ना। तो नैनसुख के अंदर हमने तो कभी सुना ही नहीं है हमारे गवर्नमेंट में कि कभी पानी का मसला हो। ये मेरे ख्याल यही तो बात है, आप अंधेरे में थे, आप अंधेरे में थे, आपको पता ही नहीं।
मुबश्शिर भाई, हम अवैस भाई से अभी क्योंकि हल पूछ रहे हैं कि हल क्या है, इस सारे जो इश्यूज हैं इनका हल क्या है? इसका एक ही हाल है, हमारे वजीर आजम को अपना जो रवैया है वो तब्दील करना पड़ेगा उसके पास, ताकि कोई इंसान का बच्चा जाए वहां से बेइज्जत होके ना आए, ठीक है। और उनके पास जाके बताए कि भाई कि हमारे के अंदर पानी का ये मसला है, फलां गांव के अंदर है, फलां हमारी यूनिवर्सिटी का मसला है, हमारी छेलंग रोड का मसला है, बनिया हाफिज रोड का मसला है, बनिया हाफिज में पानी नहीं है, रोड नहीं है, वहां पे जनाब हमारे कोई स्कीम दी जाए, हमें कोई निगरानी करवाई जाए। और मेरी बात सुने कि जब जा रहे हो आवाम को अंदर के अपनी इज्जत कर, इज्जतदार आदमी तो नहीं जा सकते इस गवर्नमेंट के अंदर जनाब किसी वजीर आजम के पास बेइज्जत होने के लिए, अपनी माँ दादी निकालने के लिए मेरे भाई। तो इसका हाल एक ही है कि आप वजीर आजम से पहले कॉल करें, उसको आप बोलें कि जनाब कि आपकी मेहरबानी होगी, हमें गालियां ना निकालें, हम आपके पास आ रहे हैं, आपके हल्के से, आपके जिले से आ रहे हैं, तो आप अगर हमारे मसाइल हल कर सकते हैं तो बराए मेहरबानी हल करें, हमें गालियां नहीं निकालना, हमें इधर से आसिफ भाई, आसिफ राजा आसिफ मेरे साथ हैं आप? ये डिक्टेटर हुकूमत है। इस डिक्टेटर हुकूमत के जब तक रवैये चेंज नहीं होते तब तक हमारा कोई शरीफ आदमी वहां पे जाके अपने मसाइल हल करवा ही नहीं सकता है। हम जितना रोते रहे उनको कोई परवाह नहीं है, वो कहते हैं ठीक है बहन तो लगे रहने दे। सीधी बात है, मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, हमारे वजीर आजम की ये जो ऑन द रिकॉर्ड बातें हैं, मैं आपको अपने पास से नहीं बोल रहा हूँ, वो लोगों की माँ दादी निकालते हैं भाई। एक औरत गई उनके पास, उन्होंने कहा कि मेरे ये मसला है, उसने उसको क्या कैसे आगे से गाली निकाली, तो वो हमारे वजीर आजम निकालता है, ठीक है। तो वैसे भाई काइंडली मेहरबानी फरमाइए। तालीमी दुश्मन हमारा कोआला प्रोजेक्ट के ऊपर, आप अब मैं आपको कोआला प्रोजेक्ट के ऊपर बात करता हूँ, वो तो आप भूल ही गए हैं, वो तो आप किसी और निकल गए हम ना। कोआला प्रोजेक्ट के अंदर आप साहब उठा के देख लें, जो इनकी गवर्नमेंट बनती है और हमारे वजीर आजम साहब के पास सबसे पहला मेगा प्रोजेक्ट जो आता है वो कोआला सरा प्रोजेक्ट आता है, वो किधर गया, ठीक है। उसके बाद इनकी नाइली देखें, इस हुकूमत की इतनी बड़ी नाइली है कि 4-5 साल होने वाले हैं और आज तक ये मुआवजा नहीं दे सके ये हमारे सरहद के लोगों को जो मुतासरीन में शुमार है, ठीक है। तो अभी आप इसी के मुताबिक आप देख लें, नीलम जलम प्रोजेक्ट था, हमारी उस वक्त पीपल पार्टी की हुकूमत ने अपने 5 साल में शुरू भी किया और 5 साल के अंदर उन्होंने मुकम्मल भी किया, बिजली भी पाकिस्तान पहुंचा के उन्होंने, फिर उसके बाद गए वहां से जनाब। तो उसके बाद आप हिसाब उठा के देख लें, हमारे जो जिले के इस वक्त नुमाइंदे हैं, जो इस वक्त असम्बली के अंदर हमने पहुंचाए हुए हैं, हमारा वजीर आजम हमने पहुंचाया हुआ है, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट, हमारे अवाम ने। और दूसरी तरफ आप हिसाब लगा लें, हमारे वो जो पार हल्का 6 से क्या नाम है उनका, डॉक्टर मुस्तफा बशीर साहब, उन्होंने क्या आज तक उन्होंने एक बात भी उनके मुंह से सुनी है आपने कि ये सड़क वाला प्रोजेक्ट किया है? कभी उन्होंने असेंबली फ्लोर के ऊपर उन्होंने बात की हो कि हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, डिग्रियां उठाए हुए फिर रहे हैं, कोई किधर जाके इस वक्त जो क्या ना मंशियात के ऊपर लग गए, कोई किसके ऊपर जाके लगे। तमाम बुराइयों की जड़ ये हमारे नुमाइंदे हैं मेरे भाई, सबसे बड़ी ये जो दिया है वो मेरे पास आ गया है कि जो सारी बुराइयां हैं उनकी जड़ हमारे नुमाइंदे हैं। मुबश्शिर 1 मिनट है आपके पास, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, 1 मिनट सबको मैं दूंगा, 1 मिनट में आपने अपनी बात करनी है और जितने भी हल लें वो सारे हल हमें बताने हैं कि हल क्या है इसका। अगर हमारे नुमाइंदे बुराइयों की जड़ हैं तो हम ही ये नुमाइंदे बनाते हैं, हम ही इन नुमाइंदों को असेंबलियों में भेजते हैं, हम ही वोट करते हैं, बाहर से कोई बंदा वोट करने के लिए नहीं आता। अगर हम वोट करते हैं तो हम अपने नुमाइंदे जो हमारे नुमाइंदे होते हैं उनसे पूछने का पूरा हक भी रखते हैं कि इसका हल क्या है। एक मिनट में आप सारे जितने भी पैनलिस्ट हैं आप सबको 1-1 मिनट में दूंगा, 1-1 मिनट में आपने बात करनी है, क्या हल है आपके पास? जी शाहिद अजीज भाई, सबसे पहले तो मैं पैनल के तमाम भाइयों का आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप इधर तशरीफ फरमा हुए, और शाहिद अजीज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे हल्के के मसाइल को लेकर बहुत अच्छी काविशें कर रहे हैं। हमें इस चीज पे बहुत बहुत अल्लाह पाक का भी शुक्रगुजार होना चाहिए और आपका भी, और आपके इस चैनल के वसीले से मैं अपने कश्मीर के तमाम नौजवानों को ये चीज कहूंगा, जिसको भी वोट डालने का हक है वो वोट इस शर्त पर दें कि कल को हुक्मरान उनकी बात सुने, कल को हुक्मरान उनके जो है देरीना मसाइल का हल तलाश करें, ना सिर्फ तलाश करें बल्कि उनके साथ जाएं। और मैं खुद इस चीज का विटनेस हूं कि जब ये नून लीग की दौरे हुकूमत जब स्टार्ट हुआ था तो मैंने खुद लोगों को कहते हुए सुना था कि राजा फारूक हैदर साहब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को फॉलो करते हैं, वो रात को जाते हैं, देखते हैं कि किसी के घर चूल्हा जल रहा है कि नहीं जल रहा, वो लोगों के घर आटा भिजवाते हैं, फलां चीज भिजवाते हैं, ठीक है। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि लेटर ऑन उन्हें क्या हुआ,
बेसिकली हर हुक्मरान अल्लाह ताला की तरफ से होता है, और अगर अवाम खराब हो तो उस पर उसी तरह का हुक्मरान भी मुसल्लत हो जाता है। इसलिए मैं अवाम से कहूंगा कि आप पहले अपने गिरबान में तो झांकें, आप पहले इसका अपना इसका एहतसाब तो मुबशिर भाई, करें। हाँ मुबशिर भाई, इसका मतलब यह है कि अवाम खराब है। अजीम भाई आपके पास आखिरी मिनट है, क्या अवाम कहेंगे आप? जी, पहला इसका हल यह है कि हम नौजवानों को मुतहद होना चाहिए। दूसरी बात यह, हमें पार्टियां नहीं बदलनी चाहिए बल्कि चेहरे बदलने चाहिए। जब चेहरे बदल देंगे तो खुद ब खुद तब्दीली इंशाल्लाह आ जाएगी। खुद ब खुद तब्दीली आ जाएगी। राजा आसिफ मेरे साथ हैं आप? राजा राजा आसिफ, राजा साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। ओवैस भाई, क्या 1 मिनट है आपके पास, क्या हाल है? सर जी इसका एक ही हाल है, हमारे वजीर आजम साहब जहाँ पे भी मिले इनको पूतरी पकड़ के हम इधर से उनको बाहर निकालें गाड़ी से और उनको बोलें कि ये मसाइल हमारे, ये दरखास्तें इसके ऊपर साइन करो, करते जाओ, वरना जो कहना है तुम्हारी खैर नहीं है। सीधी बात है, ठीक है ना, क्योंकि इस हल्के के अंदर दोबारा उसने आना है, वोट लेने, उसने दोबारा से कहेगा, लोगों को लालीपॉप देगा। मैं 2 बार वजीर आजम बना हूँ, नाइल हो चुका हूँ, ठीक है, मेरी नाइली ये छुपाने के लिए आप मुझे एक बार और वोट दें और मैं दोबारा तीसरी बार वजीर आजम बनूं तो मैं आपके लिए ये सारे काम कर दूंगा। और मेरे भाई हमारे अवाम क्या पता फिर उसे वोट दे देगी, ठीक है। तो क्या पता हमारी अवाम जो है, पिछली बार भी सुना है कि 2-2 ये जो अपना चावल आटे की तोड़े के ऊपर बिकी है, तो इस बार क्या पता जनाब किसके ऊपर बिकेगी, ठीक है। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि ये जो हमारे अवाम है, इस अवाम के अंदर जब तक सियासी शऊर नहीं आता है, जब तक हमारे लोगों के अंदर ये जो पैसे लेके बिकने का ये जो कल्चर खत्म नहीं होता है, तब तक जो क्या है ना तब्दीली नहीं आ सकती है। असली तब्दीली अपनी सोच को तब्दील करने की है। असली जो सोच एक होती है इंसान की, जो सियासी जो शऊर होती है, उसको उजागर करने के लिए हमारे नौजवानों को आगे आना पड़ेगा, ठीक है। हमारे इस वजीर आजम के, बिल्कुल इसने दोबारा वजीर आजम मेरे ख्याल से नहीं बनना है, लेकिन हमारे लोग क्या पता नून लीग के इस वक्त या हमारे पीटीआई के जो हमारे आसफ भाई ने भी बोला कि नेक्स्ट गवर्नमेंट, इतने उन्होंने एतमाद के साथ बोला कि नेक्स्ट हुकूमत हमारी आएगी और हम मसाइल आपके हल करेंगे। लेकिन मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि जनाब कि इनकी गवर्नमेंट अगर आ भी गई तो ये इनका भी हाल पाकिस्तान की तरीके इंसाफ तरह जिस तरह पाक में पाकिस्तान हुआ की इसी तरह तरह ही इधर भी होगा, होगा। पाकिस्तान की तरह हाँ होगा। जी, तो आखिर इनकी में एक ही इनके जो हमजा आप रहते हैं। हमजा आपके पास क्या हल है इसका? सर लास्ट टाइम की तरह दोबारा नौजवानों को पैगाम दूंगा कि वो ज़माना जा चुका है जब हम डिग्रीज के पीछे भागते थे, स्किल्स का ज़माना है। हमारे जितने मसाइल हैं ये स्किल्स की बेस्ड पर हैं। हमारे पास स्किल नहीं है, हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बहुत पीछे हैं। आपने शुरू में बात की थी गंदम के वाले से, हम एग्रीकल्चर पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम टेक्निकल किसी भी शोबे में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। कोई मैकेनिकल इंडस्ट्री नहीं है हमारे पास, कोई इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री आज़ाद कश्मीर में नहीं है। हमें नौजवानों को तैयार करना पड़ेगा, स्किल्स देनी पड़ेगी। आज भी आईटी के वो लड़के बैठे हुए हैं कि जी हमारी जॉब आर्जी लगी थी और हमें उन्होंने निकाल दिया है। आज भी वो एहतजाज कर रहे हैं कि जी हमें परमानेंट किया जाए। इसका मतलब कश्मीर में आईटी का फ्यूचर नजर नहीं आ रहा हमें। तो हमें इन चीजों को, नौजवानों को स्किल्स देनी होंगी। दूसरी बात जो मैं कहूंगा कि गवर्नमेंट जो भी प्रोजेक्ट ला रही है उसके साथ साथ गवर्नमेंट को उसकी अकाउंटेबिलिटी टीम लानी पड़ेगी, साथ लाना पड़ेगा कि ये फंडिंग है कैसे हो रही है, कौन प्रोजेक्ट ले रहा है, कैसे ले रहा है, क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रही हैं, ताकि आवाम के पास जब सामने आए कि जी इतना पैसा गवर्नमेंट में इन्वेस्ट किया था तो वो कितना गवर्नमेंट को वापस उससे फायदा हो रहा है। ये 2 अर्जियां, एक नौजवानों से और एक गवर्नमेंट से है। होप्स हो कि नेक्स्ट आने वाली गवर्नमेंट इन पर इकदाम करेगी। राजा साकिब आपको मेरी आवाज आ रही है? राजा जी जी आ रही साकिब, है। जी आपके पास आखिरी मिनट है, क्या हाल है इसका? जी आ रही है हमारा शायद भाई टाइम आपकी खत्म हो आवाज। गया। हेलो राजा साहब क्या हल है इसका? इतने हेलो मसाइल हैं, इनका हल क्या है? सर इसका राजा मैं तो सिंपली यही एक आपको हाल बताता हूँ कि हम सब जो जितनी भी पार्टीज, ऑल पार्टीज कह लें इनको तो ज्यादा बेहतर है, लोग पहली बात तो मैं सबको ये इनवाइट करूंगा कि पाक कश्मीर पार्टी में शामिल हो जाएं, तो मेरे साथ चलें इंशाल्लाह। आपको मैं लेके जाऊंगा इंशाल्लाह, फ्लाई ओवर की तरफ लेके जाऊंगा। तो अदरवाइज अगर दूसरी बात है इस तरह नहीं करना चाहते
تو پھر بھی سارے مل بیٹھ کے کسی ایک پلیٹ فارم پہ کوئی ٹائم طے کریں تو سارے گیٹ ٹوگیدر ہم بیٹھ کے بات کریں جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں. باقی عظیم صاحب کی بڑی کاوشیں آپ کی کہ آپ لوگ ہمیں ایک آواز مہیا کر رہے ہو ایک چینل کے اوپر تاکہ راجہ ثاقب تاکہ صاحب لوگ ہماری آواز سن سکیں. راجہ ثاقب تو صاحب میں کے تمام پاس احباب کا یہ اور ہے آپ کا کہ شاہد بھائی آپ اور سارے عزیز جتنے بھی صاحب آپ کا پینالسٹ ہیں مبشر آپ صاحب سارے تمام ان احباب کی کا پارٹی میں میں شامل ہو جائیں. مشکور ہوں اور بہت انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. راجہ ثاقب صاحب کے پاس یہی حال ہے کہ آپ سارے ان کی پارٹی میں شامل ہو جائیں اور اس کے بعد یہ مشترکہ طور پر جدوجہد کریں. لیکن جتنے بھی آپ سارے نوجوان ہیں آپ سارے نوجوانوں کو ایک پیج پہ جمع ہونا پڑے گا. آپ ہی تبدیلی ہے آپ ہی تبدیلی ہے آپ ہی اس معاشرے کی اگلی سوچ ہے آپ ہی اس معاشرے کا فیوچر ہے. آپ سب کو مل کر جدوجہد کرنا ہوگی. ثاقب صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی ثاقب صاحب بولیں آپ. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے 3 نسلوں کو تباہ کر دیا ہے, چوتھی نسل کو نہ تباہ کریں. اور آپ نے یہ بہت دفعہ آپ نے ووٹ ضائع کر دیے, 50 سالوں سے 55 سالوں سے ووٹ ضائع کر دیے. ایک دفعہ اور ووٹ ضائع کریں, انشاءاللہ اس کا پازیٹیو رزلٹ آپ کو میں دوں گا. جی ثاقب صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ آخری دفعہ ووٹ ان کو کرنا ہے اور ووٹ ان کو کریں گے تو آپ کو رزلٹ ملے گا. میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ آپ سارے جتنے نوجوان ہیں آپ سارے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں, مشترکہ طور پر جدوجہد کریں گے تو آپ کی جدوجہد کامیاب ہوگی. پی ایس ایف کی ایک بہت بڑی مثال ہے. پی ایس ایف نے ہمیشہ مزاحمت کاری کی سیاست کی ہے. مزاحمت کاری میں پی ایس ایف کا ایک بہت بڑا رول ہے. اس لیے اویس بھائی آپ کو لیڈ کرنا پڑے گا. ان سارے میرے دوستوں کو آپ کو پی ایس ایف کو لے کے آگے بڑھنا ہوگا, آپ کو لیڈ کرنا ہوگا. میرے پروگرام میں آنے کا آپ سارے دوستوں کا بہت بہت شکریہ. اویس بھائی آپ کا شکریہ. راجہ ثاقب پاک کشمیر پارٹی سے آپ کا بہت شکریہ. اور اسپیشلی آپ حمزہ راجہ آپ میرے پروگرام میں آئے, آپ کی رائے ہمیشہ بہت ہی میٹر کرتی ہے. آپ کا بہت شکریہ. عظیم بھائی آپ آئے میرے پروگرام میں, آپ کی روڈ کا مدعا ہم نے آج بھی اٹھایا. انشاءاللہ آپ کی روڈ اگلی گورنمنٹ یہ نہ دے سکی, اگلی گورنمنٹ ضرور دے گی. مبشر بھائی آپ تو ہمارے پیر ہیں, آپ ہمارے پروگرام میں آئے, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنی رائے رکھی, گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو رکھا. مبشر بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں ہم نے جہلم ویلی کے جتنے بھی ایشوز تھے ہم نے ان پر بات کی. کوالہ پروجیکٹ پہ ہم بات کرنا چاہتے تھے لیکن پروگرام کا ڈیوریشن ختم ہو گیا. کوالہ پروجیکٹ پہ ہم اس طرح سے بات نہیں کر سکے, لیکن جو وزیر اعظم کا حلقہ انتخاب تھا اس پر ہم نے بات کی. اس کے جتنے بھی پرابلمس تھے ہم نے ڈسکس کیے. آپ کو پتا چلا ہوگا کہ نینسک میں پانی کا بہت بڑا ایشو ہے. چیلا کی روڈ جو پچھلے 47 سال سے لوگ انتظار کر رہے ہیں, وہ ایک اور ایشو تھا کہ وہاں پہ جو ابھی لوکل گورنمنٹ نے جو مرغیاں غریب یتیم عورتوں میں تقسیم کرنے کا ایشو تھا وہ بھی ان تک نہیں پہنچ سکی. یہ بھی بہت بڑا ایشو تھا. اس کے علاوہ یونیورسٹی کا بہت بڑا ایشو ہے. وہاں پہ یونیورسٹی میں کلاسز تو ہو رہی ہیں لیکن اسٹوڈنٹس اپنی باری پہ انتظار کرتے رہتے ہیں, اس کے بعد کلاسز ہوتی ہیں. اس کے بعد سیوریج کا بہت بڑا پرابلم ہے, وہاں پہ سیوریج کا ایشو ہے. لیکن اس سارے ایشوز کو جو جتنے بھی ایشوز تھے ان سارے ایشوز کو لے کر ہمارے جو نوجوان ہیں, جو ہمارے آج کے پروگرام میں آج کے پینلسٹ تھے, وہ سارے ایک نظریے پہ, ایک سوچ پہ, ایک ٹیبل پہ, ایک پیج پہ متفق ہیں کہ ہم سب کو مل کر جدوجہد کرنا ہوگی. اس کا یہی حال ہے اور یہ سب سے بہترین حل ہے اس کا کہ ہم سب کو مل کر جدوجہد کرنا پڑے گی. دوسری بات آج کے پروگرام میں یہ تھی کہ ہم جو گندم کی سبسڈی کا جو آج کل مسلسل مطالبہ آ رہا ہے, پونچھ ڈویژن میں اسپیشلی گندم کی سبسڈی پر مطالبہ آ رہا ہے کہ گندم کی سبسڈی بحال ہونی چاہیے. اس پر مطالبہ پونچھ ڈویژن میں بہت زیادہ زور پڑ رہا ہے. آپ نے دیکھا باغ میں اس پر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, اس میں پونچھ میں, راولا کوٹ میں, جیرا میں, جنڈالی میں, اس کے بعد چھوٹا گلا میں, سارے مطلب اس پر بہت سارا پروٹیسٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے میں اسپیشلی ایک بات آپ کو کہہ دوں کہ انڈیا اور پاکستان نے یہ ایگری کیا ہوا ہے کہ کشمیر ایشو کے جو حل تک ہم ان جو ہمارے دو بڑے ملک ہیں انڈیا اور پاکستان, یہ اس ایشو پر کہ ہم ان کو سبسڈی دی جائے گی جو متنازع ایریا میں رہنے والے لوگ ہوں گے. اس کے علاوہ آج کے دن میں ایک اور اپڈیٹ یہ تھی کہ ہمارا کوٹلی میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے, ایک حادثہ پیش آیا ہے. وہ حادثہ ہے, اس کو جان بوجھ کر یہ نہ کہا جائے کہ یہ حادثہ نہیں ہے, یہ زبردستی کی گئی ہے.
पाक फौज अब भी आपकी सरहदों पे खड़ी है, आपकी सरहदों पे आपकी गोलियों का जो इंडिया की तरफ से गोलियां आती हैं उनका सामना करती है, इसलिए इसमें पाक फौज को मुलव्वस ना किया जाए। ये एक हादसा है, ये हादसा किसी गफलत की वजह से भी हो सकता है, किसी मिस्टेक की वजह से भी हो सकता है, और हादसा गाड़ी की फनी खराबी की वजह से भी हो सकता है। मैं जो हमारे वहां पर एक हमारा नौजवान शहीद हो गया है इस हादसे में, हम उनके खानदान के साथ पूरी ताजियत करते हैं, उनके खानदान के साथ बिल्कुल उसी तरह खड़े हैं, जिस तरह उनका दुख है उस तरह हम भी ये दुख उसी तरह फील कर रहे हैं। हमें भी पूरा एहसास है, पूरा दुख है इसका कि वो नौजवान था, उसकी वहां पर शहादत हुई, हमें पूरा दुख है इसका। दूसरी तरफ जो दूसरे नौजवान जख्मी हैं, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको भी सेहतयाब करें, उनकी सेहत में भी बेहतरी आए। लेकिन इस सारे इश्यू को लेकर हमने इस पर सियासत नहीं करनी, हमने इसको अपनी तरफ से सियासत नहीं करनी कि ये पाक फौज ने किया। पाक फौज का ये इश्यू नहीं है, पाक फौज ने नहीं किया, बल्कि ये इश्यू ये है कि हादसा हुआ है। हादसा ड्राइवर की गफलत की वजह से भी हो सकता है, गाड़ी की फनी खराबी की वजह से भी हो सकता है, और हादसे के लिए मतलब आप हादसा कह सकते हैं, इसे हादसा हुआ है। और हादसे पर इस वक्त इदारे तहकीक कर रहे हैं, तहकीकात होंगी, और उसके बाद कौन इसका मोरद इल्जाम ठहरेगा उसका भी फैसला हमारे जो कोर्ट्स हैं वो कर लेंगे। और उसके बाद अगर कहीं भी जिस भी साइड से जहां भी जितनी भी गलती होगी उसकी जरूर उनको सजा मिलेगी। लेकिन इसमें पूरी फौज को मुलव्वस करना कि पूरी फौज की आप अपना सोशल मीडिया पे जिस तरह से लोग कर रहे हैं, पूरी सोशल मीडिया पे फौज को मुलव्वस किया जा रहा है, ये पूरी फौज का इश्यू नहीं है, पूरी फौज को इसमें मुलव्वस ना किया जाए, बल्कि ये चंद अगर एक ड्राइवर की गलती है तो ड्राइवर की गलती की वजह से हुआ है, तो इस पर हर सूरत में किसी न किसी सूरत इसकी तहकीकात होनी चाहिए और उसके साथ इसका अजाला होना चाहिए। हम शहीद होने वाले नौजवान से ताज़ियत, उनके अक़रबा से ताज़ियत करते हैं, और जो जख्मी हैं उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करें। ख़वातीन व हज़रात, ये था मेरा आज का प्रोग्राम। मेरे प्रोग्राम में मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ आप रहे, मेरा प्रोग्राम देखा आपने, आपने राय दी, आपका फीडबैक हमेशा आता है, और हम आपके फीडबैक का बहुत ही आपके फीडबैक से हम खुश होते हैं, और आपके फीडबैक से हमें मजीद बेहतरी लाने में आपका फीडबैक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थैंक यू मेरे साथ रहने का। अपना ख्याल रखिएगा, अपने कुर्ब ज्वार में सबका ख्याल रखिएगा। कल अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।